غامدی۔ السلام علیکم، پروگرام غامدی میں خوش آمدید۔ ناظرین، لفظ ٹیبو زمانہ قدیم کے قبائل میں امتناع اور تقدیس دونوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور پھر اسی لفظ نے ماہرین عمرانیات کی رائے میں منظم مذاہب کے اندر لفظ حرام کی شکل اختیار کر لی، اور یہ لفظ بھی امتناع اور تقدیس دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تقدیس کے پہلو کو ایک طرف رکھتے ہوئے آج ہم اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کی باہمی گفتگو کے ذریعے لفظ حرام کے امتناعی پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور دیکھیں گے کہ کیوں غذا، رشتوں اور روزی کے معاملات مذہبی پیراڈائم میں حلال و حرام کی کسوٹی پہ پرکھے جاتے ہیں۔ کیا حلال و حرام کے تصور کی عقلی توجیہ ممکن ہے، اور اگر ممکن ہے تو کیوں وہ توجیہ بنی نوع انسان کے اجتماعی شعور کا حصہ نہیں بن سکی، اور اگر ناممکن ہے تو کس طرح مذہب دوران تبلیغ حلال و حرام کا تصور اپنے مخاطبین تک پہنچا سکتا ہے؟ کیا حلال و حرام کا تصور انسان کو صرف ایک مخصوص نظم و ضبط کا پابند کرتا ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر دنیا کی مختلف اقوام کی جانب سے مختلف ڈسپلنز کی پابندی کس طرح مذہب کے اس دعوے کو تقویت دیتی ہے جس کے مطابق انسان اچھائی اور برائی کا شعور فطری طور پر رکھتا ہے؟ یہی بحث ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع گفتگو ہے۔ غامدی صاحب، مذہبی نقطہ نظر کے مطابق حرام جانور کھانے والے انسانوں کی فطرت سلیم مسخ ہوتی ہے۔ اب اگر ایسا ہے تو کیوں چین، کوریا اور جاپان کے باشندے سور، کتے، چمگادڑ، بلیاں، کیڑے مکوڑے، سانپ اور بندر جیسے حرام جانور کھانے کے باوجود خیر، سچائی، ایمانداری، ایفائے عہد اور بھائی چارے جیسے جذبات سے خالی نظر نہیں آتے؟ دیکھیے، دنیا کے اندر ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ ہمیں ان کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، کم تولنا ہے، کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف کوئی اقدام کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں جن کو آپ عربی زبان میں حرمت کے دائرے میں لے آتے ہیں۔ آپ اس کے لیے کوئی لفظ اردو زبان کا بھی اختیار کر سکتے ہیں، انگریزی زبان کا بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ ممنوعات ہیں، یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے ہمیں دوسروں کو روکنا چاہیے، خود بھی رکنا چاہیے۔ جب آپ کسی چیز سے خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، تو اس کے لیے ہماری زبان میں ممنوع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کا کم و بیش اس پر اجماع ہو رہا ہے کہ سگریٹ پینا ممنوع ہے۔ ہر جگہ لکھا ہوتا ہے سگریٹ پینا ممنوع ہے۔ آپ جب جہاز میں سوار ہوتے ہیں وہ ابھی کہتے ہیں کہ یہ ممنوع ہے۔ کیا اصول ہے اس کا، کیا ضابطہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے کچھ چیزیں طبی لحاظ سے ضرر رساں ہیں، کچھ چیزیں اخلاقی لحاظ سے ضرر رساں ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کی مجموعی شخصیت پر برا اثر ڈالتی ہیں۔ ان سے بچنے کی تلقین ہم بھی کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں۔ مذہب میں یہی چیز ہے جس کو حرام کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور حرام کوئی مذہبی اصطلاح نہیں ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کو آپ ممنوع یا پروہیبٹڈ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ عام لفظ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ توہمات سے تعبیر کریں۔ یہ ایک سادہ حقیقت ہے کہ انسان بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ عقلی شعور رکھتا ہے کہ وہ ان کو استعمال نہیں کرے گا۔ یہ چیز کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ہے، یہ ہمارے گرد و پیش کے ماحول سے متعلق بھی ہے۔ حلال و حرام کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا؟ انسان کی فطرت اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کی تعلیم۔ سب جن ملکوں کا میں نے بھی حوالہ دیا وہاں کے باشندے سب کچھ کھا جاتے ہیں۔ آپ بہت دور چلے گئے، ہم مسلمان ہیں، ہم کو بتایا گیا ہے کہ جھوٹ بولنا ممنوع ہے، ہم کو بتایا گیا کم تولنا ممنوع ہے، ہم کم تولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، دوا میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ چائنا کے، کوریا کے اور جاپان کے لوگ سچ بولتے ہیں، ایمانداری کرتے ہیں، ان کے اندر وہ تمام اخلاقی رویے پائے جاتے ہیں جس کی ایک انسانی معاشرے کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ کھانے پینے کے معاملات میں ان ممنوعات کو خود پر لاگو نہیں کرتے جن کا اسلامی معاشرہ اعلان کرتا ہے۔ اسی کو الٹ دیجئے، یعنی وہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں احتیاط نہیں کرتے اور ہم جھوٹ بولنے کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتے، یہ ثابت تو نہ بددیانتی میں ہوا احتیاط کہ نہیں کرتے۔ انسان کی فطرت سلیم حرام جانور کھانے کو برا سمجھتی ہے؟ انسان کی فطرت سلیم جھوٹ بولنے کو اچھا سمجھتی ہے، بددیانتی کرنے کو اچھا سمجھتی ہے، کم تولنے کو اچھا سمجھتی ہے۔ اس کے باوجود انسان جھوٹ بولتے ہیں، کم تولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں۔ ساری دنیا چیخ رہی ہوتی ہے کہ رشوت ایک بری چیز ہے، اور معاشرہ پورا کا پورا رشوت پر استوار ہو جاتا ہے۔ کیوں مذہب کچھ خاص جانوروں کو کھانے پینے کے لیے حرام اور کچھ خاص جانوروں کو کھانے پینے کے لیے حلال قرار دیتا ہے؟ جس طریقے سے آپ چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ موضوع نہیں ہے، چنانچہ مذہب نے ایک اصول اختیار کیا کہ جو جانور عام طور پر اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ دو اقسام کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو کھانے کے لیے موزوں ہیں، کھانے کے لیے ملائم ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو درندے ہیں۔ تو درندوں کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور درندگی کے ساتھ مناسبت رکھنے والی چیزوں کو بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ آپ شیر کا گوشت نہیں کھاتے، آپ چیتے کا گوشت نہیں کھاتے۔ عام طور پر انسانیت ان جانوروں کا، اور جانور ہیں حلال ہیں، یعنی وہ جانور حلال ہیں جن کو آپ انعام کی قسم کے چوپائے کہتے ہیں، جو آپ کے گھروں میں پالے جاتے ہیں اور بہت مناسبت رکھتے ہیں
انسان کے لیے کھانے پینے کے اعتبار سے یہ ایک انسانی تجربے کی چیز بھی ہے. اسی پر انسان عام طور پر گامزن رہے. اس کی خلاف ورزی بالکل اسی طرح ہو جاتی ہے جس طرح سے جھوٹ بولنے اور سچ بولنے کے معاملے میں خلاف ورزیاں ہوتی ہیں. تو انسان کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ وہ جس جبلت پر قائم کر دیا جائے اسی پر قائم رہے. مذہب کا دعویٰ یہ ہے کہ انسان فطری طور پر اچھائی اور برائی کا شعور رکھتا ہے، اور اچھائی اور برائی میں حلال و حرام کے معیارات بھی آ جاتے ہیں. اگر چائنا کے، کوریا کے لوگ فطری طور پر اچھائی اور برائی کا شعور رکھتے ہیں، وہ سچ بولتے ہیں، ایمانداری سے تولتے ہیں، تو وہ کھانے پینے کے معاملات میں ان کی فطرت سلیم، ایسا لگتا ہے کہ آدھی فطرت ان کی مسخ ہے اور آدھی فطرت ان کی ٹھیک ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس طرح تو مذہب کا وہ دعویٰ کمزور پڑ گیا کہ انسان کی فطرت کے اندر حلال و حرام کا شعور شامل ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ شعور ہونا ایک چیز ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں جن کے بارے میں عادت اور علف کی بنیاد پر تبدیلیاں آ جاتی ہیں. یعنی ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو سمندروں کے کنارے آباد ہوتے ہیں وہ ایسی ایسی چیزیں کھا جاتے ہیں کہ مثلا ہم ان سے کراہت محسوس کریں گے. اس کا تعلق علف و عادت سے ہے. آپ جب ایک ماحول میں رہتے ہیں، اس میں زندگی بسر کرتے ہیں. اس کی دیکھیے کتنی اچھی مثال رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سامنے آئی. کسی نے گو پکا کر آپ کے سامنے رکھ دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو کھانا پسند نہیں کرتا. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک طبیعت کی لطافت ہے جس کی بنیاد پر آپ نے اس کو پسند نہیں کیا. عرب عام کھاتے ہیں. لطافت، پسند ناپسند کے معیارات ایک طرف، کھانے کے لیے کیوں کچھ چیزوں کو مذہب حرام قرار دے دیتا؟ اس لیے کہ وہ انسان کی زندگی کے ساتھ اچھی مناسبت نہیں رکھتی. جس طریقے سے آپ ضرر رساں چیزوں کو ممنوع قرار دیتے ہیں. ساری دنیا سگریٹ پی رہی تھی، لطف لیتی تھی، اس پر آپ اشتہار بازی کرتے تھے، بہت کماتے کھاتے تھے. آپ نے کہا کہ یہ کھانا پینا ٹھیک سورہ نہیں. انعام کی 146ویں آیت میں مردار اور خون کو بطور غذا استعمال کرنے پہ پابندی عائد کی گئی ہے، مگر ابن ماجہ کی روایت نمبر 3314 کے مطابق مردار کے اندر مچھلیوں اور ٹڈی کا گوشت اور خون کے اندر سپلین اور جگر کا خون جائز قرار دیا گیا ہے. خیم صاحب، اس خصوصی استثناء کی وجہ بیان فرمائیے، اور یہ بھی بتائیے کہ ان ایکسیپشنز کو قرآن میں نہ شامل کر کے مسلمانوں میں جو مستند اور کمزور احادیث کے حوالے سے پایا جانے والا ابہام ہے اس کو اشیاء خورد و نوش کے حوالے سے کم کیوں نہیں کیا گیا؟ نہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ درندگی جن چیزوں میں بھی پائی جاتی ہے ان کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. یہ ایک اصول ہوا. اس اصول کو قرآن مجید نے واضح کر دیا. یہ اصول ہم تک پہنچ گیا. اس اصول کو انسانی فطرت بھی مانتی ہے. عمومی طور پر انسانوں کا ایک بڑا اجتماع بھی اس کی تائید کرتا ہے. تو درندگی جن چیزوں میں بھی پائی جائے گی ان کو ممنوع قرار دیا جائے گا. یہ ایک اصول ہوا. اب اس کے بعد کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں. وہی جیسے میں نے عرض کہا کہ گرے ایریاز ہوتے ہیں. ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ جانور جو کھانے کے جانور ہیں، یعنی جن کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہے، بیڑ ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، اس طرح کے جانور ہیں، اگر یہ طبعی موت مر جائیں تو ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ یعنی ذبح کر کے تو ہم ان کو کھاتے ہیں، جب خون کو الگ کر دیتے ہیں تو یہ پاکیزہ ہو جاتے ہیں. اگر کسی موقع کے اوپر یہ طبعی موت مر جائے تو اس کا کیا حل ہوگا؟ یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا، کیونکہ جانور اصلاً بالکل جائز ہے، انسان ان کو کھاتا رہتا ہے، لیکن ذبح کیے بغیر اگر مر جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ ایک سوال یہ پیدا ہوا. دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ جو ان کا خون ہے، جانور تو حلال ہے، بیڑ ہے، بکری ہے، ان کا جو خون ہے کیا یہ جائز ہوگا؟ کیونکہ خون ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا فلاں خون پیتا ہے تو درندگی کا ایک فوری تصور آدمی کے اندر آتا ہے. دوسرا سوال یہ پیدا ہوا. تیسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو سور ہے یہ دنیا میں واحد جانور ہے جس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اگرچہ ہے تو سپیشیز کے اعتبار سے بھیڑ بکری سے، یعنی اگر آپ اس کے بارے میں معلومات کریں تو آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ بھیڑ بکری کی سپیشیز سے ہے، لیکن یہ گوشت کھاتا ہے. تو اس کے اندر اشتباہ پیدا ہو گیا کہ اس کو درندوں میں شمار کیا جائے یا بھیڑ بکری کے ساتھ ملک کیا جائے. تیسرا سوال یہ پیدا ہوا. چوتھا سوال یہ پیدا ہوا کہ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو مشرکانہ توہمات کے تحت خدا کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کر لیتے ہیں. اس کے بارے میں کیا رائے قائم کی جائے؟ قرآن نے ان سوالوں کا جواب دیا اور یہ کہا کہ یہ چاروں چیزیں ممنوع. یہ بڑی سادہ سی بات ہے. یہ گرے ایریاز تھے. غامدی صاحب، جو جانور گوشت کھاتے ہیں دوسرے جانوروں کا، ان کو کھانے سے انسان کی نیچر پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ انسان کی فطرت جو ہے، دیکھیے بات یہ کہ ایک آدمی خون پینا شروع کر دیتا ہے. اب کہنے کو تو آپ اس کا تجزیہ کر کے دیکھ لیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے خون کے اندر کے جو خرابی کا باعث بنتی ہو، لیکن اس کا اثر انسان کے اخلاق پر پڑتا ہے. اصل میں ہم انسان کو ایک لمبے عرصے سے محض مادی سارا یورپ سور کھاتا ہے، لیکن ان کے جو بزنس ٹرانزیکشنز میں ان کی اخلاقی معیارات ہیں، ان کی جو پبلک مورالٹی ہے، پرسنل مورالٹی کی میں بات نہیں کر رہا، وہ ہمارے سے بہت اچھی ہے. پرسنل مورالٹی آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی. کہیں وہ خراب ہوگی، کہیں یہ خراب ہوگی. یعنی ہم لوگ ان چیزوں میں احتیاط کرتے ہیں تو ہم ان اخلاقی اصولوں کے بارے میں زیادہ محتاط ہیں. کیسے تسلیم کر لے کہ ایک خاص جانور کھانے سے آپ کی فطرت مسخ ہو جائے؟ میں وہی عرض کر رہا تھا کہ اصل میں ہم انسان کے مادی وجود کے اتنے اسیر ہو گئے ہیں کہ اس کے اخلاقی وجود کو نہیں سمجھتے. انسان نفسیاتی طور پر چیزوں سے متاثر ہوتا ہے.
آپ کیوں اس کو پسند نہیں کرتے؟ اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے والد صاحب یا آپ کا کوئی بھائی بہن جو ہے وہ مثلا پیشاب پیتا ہے، یا مثال کے طور پر آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ پاخانہ کھاتا ہے، کیا رائے قائم کریں گے اس کے بارے میں؟ یعنی ان چیزوں کے بارے میں آپ کراہت نہیں محسوس کرتے؟ اور اگر معلوم ہو کہ آپ کا کوئی بھائی خون پیتا ہے تو کچھ دیر کے بعد کیا اس بارے میں استجاب کیا جا سکتا ہے کہ وہ میرا اور آپ کا بھی پینے لگ جائے گا؟ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں انسانی فطرت یہ مانتی ایبسولوٹ نہیں ریلیٹیو ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک قبیلہ ہے افریقہ کے ایک جنگل میں، وہ سارا قبیلہ خون پیتا ہے، ہم یہاں خون نہیں پیتے، اس لیے جو بچہ یہاں کے ماحول میں پرورش پائے گا اس کو تو خون پینے والوں سے کراہت آئے گی، لیکن جو بچہ افریقہ کے اس قبیلے میں پرورش پائے گا اس کو خون پینے سے کوئی کراہت نہیں آئے گی. کراہت سے کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی قبیلہ خون پیتا ہے تو اس کے اثرات اس کی زندگی پر بھی ہوں گے. اس کے اندر رحم، ملائمت، محبت، الفت، لوگوں کے ساتھ ایک ملائمت کا تصور یہ ختم ہوگا. میں تو یہ کہتا ہوں آپ عجیب بات کر رہے ہیں، جو لوگ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں کہ جہاں ان کو خشونت کا ماحول ملتا ہے، آپ دیکھیے وہ تلوار اٹھانے اور مارنے کے بارے میں ذرا تردد نہیں کرتے. میرے اور آپ پر یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے، ہمارے لیے کسی مرغ کو ذبح کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو انسان کے اوپر اس کے ماحول اور اس کے علف و عادت کا اثر نہیں ہوتا. یہ بات تو سماجیات اور عمرانیات کے بنیادی اصولوں کے خلاف. ہم کہہ رہے ہیں کہ ماحول کا اثر انسان پر ہوتا ہے، اور اس کے جتنے مورل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں وہ اس کے ماحول کی، اس کے اکنامک بلٹ اپ کی دین ہوتے ہیں. دیکھیے ان میں سے دو چیزیں الگ الگ ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے ایک مشترک سرمایہ ہے. مثال کے طور پر عدل ہے، ظلم ہے، جھوٹ ہے، سچ ہے، دیانت ہے، بددیانتی ہے. یہ چیزیں کبھی بھی ریلیٹیو نہیں ہوتی، یہ اپنی ایک مطلق حیثیت رکھتی ہیں، بالکل ایبسولوٹ حیثیت میں ہمیشہ سے موجود ہیں. یہ انسانیت کا سرمایہ ہے. ان کی بنیاد پر ہم کچھ رویے اختیار کرتے ہیں، کچھ رسوم پیدا کرتے ہیں، کچھ مراسم اختیار کرتے ہیں، وہ ریلیٹیو ہوتے ہیں اور تبدیل ہوتے ہیں. ماہرین نفسیات کے مطابق بھی انسان فطری طور پر خود غرض ہے، اور انسان کو یہ خطرہ لاحق رہتا ہے دوسرے انسانوں سے کہ وہ اسے قتل کر دیں گے، وہ اس کا مال چوری کر لیں گے. اسی لیے اس نے ایک سوشل کانٹریکٹ کے تحت کچھ ممنوعات خود پر لاگو کر لیے کہ تم چوری نہیں کرو گے تاکہ اس کا مال بھی چوری نہ ہو، تم قتل نہیں کرو گے تاکہ وہ بھی قتل کرنے سے محفوظ کیا رہ سکے. اسی لیے یہ جو ایکسیپشنز ہیں، یہ جو ممنوعات ہیں، یہ سوسائٹی کی سٹیبلٹی کے لیے بھی ضروری ہیں. اور یہ معاملات اس لیے ساری دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں کیونکہ یہ معاملات سوسائٹی کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، اور ان سوسائٹیز میں بھی نظر آتے ہیں جہاں کوئی ڈیوائن ریلیجن نہیں پہنچا. اس لیے کہ یہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے. یہ جو خود غرضی آپ نے دریافت کی ہے، یہ انسان کا مطالعہ کر کے اخذ کی ہے یا یہ آسمان سے الہام ہوا ہے؟ یہ چیز بھی تو انسان کے مطالعے سے اخذ کی ہے نا. تو ایسی عجیب بات آپ کر رہے ہیں کہ اثار کی ہزاروں مثالیں، انسان میں امن ہی امن، دنیا کی بہت بڑی اکثریت اعلیٰ اخلاقی اصولوں کے بارے میں انتہائی حساس، سب کچھ کے باوجود اس کو تو آپ انسان کا فطری سرمایہ نہیں سمجھتے. دو گروہوں کے مابین سروائیول کا کوسچن آ جائے، یعنی دو گروہوں کے مابین جنگ چھڑ جائے، اور تب ان کی جو morality ہوتی ہے وہ صرف اپنے گروہ کے لیے رہ جاتی ہے. وہ جن کے جتنے مورل سٹینڈرڈ ہوتے ہیں اپنے گروہ کے لیے، اعلیٰ اخلاقی معیارات کے لیے جان دیتا ہے. دنیا میں انقلابات کے لیے لوگوں نے جان دی ہے. ابھی تو کمیونسٹ تحریک کو ختم ہوئے دنیا کے اندر 10-20 سال ہوئے ہیں، ہزاروں لوگوں نے انسانیت کی فلاح کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. نارتھ پول پہ بسنے والے اسکیموز کے گھر جب کوئی مہمان جائے تو وہ اس کی خاطر تواضع کھانے کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی اور بیٹی اس کو پیش کر دیتے ہیں تو کہ وہ اسے جنسی تعلق استوار کرے. تو گاندھی صاحب، کیا ان کے اندر جو مورل سٹینڈرڈز ہیں ہمارے جو مورل سٹینڈرڈ سے ظاہر ہے مختلف ہیں، تو کیا ان کی انسٹنکٹ انہیں اس بات سے کراہت پہ آمادہ نہیں کرتی؟ نہیں، دیکھیے یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. یہ جو جنسی معاملات کے بارے میں تحفظات ہیں، یہ خاندان کے تصور سے پیدا ہوئے ہیں. خاندان کے تصور کے بارے میں انسان غلطی کر سکتا ہے. اصل میں آپ انسان کا جب تجزیہ کرتے ہیں تو یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ جانوروں کی طرح اپنی جبلت کا پابند ہے. انسان ارادہ اور اختیار لے کے آیا ہے، وہ اپنے ارادے اور اختیار کو غلط بھی استعمال کرتا ہے، صحیح بھی استعمال کرتا ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو اسکیموں نظر آ جاتے ہیں، آپ کو اپنے گرد و پیش میں جھوٹ بولتے ہوئے، بددیانتی کرتے ہوئے انسان نظر نہیں آتے. اس کے باوجود آپ کہتے ہیں ظلم نہیں ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے. اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ انصاف دنیا میں قائم رہنا چاہیے. اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ رشوت نہیں لی جانی چاہیے، کم نہیں تولا جانا چاہیے. آپ کے بازار میں ہر طرف کم تولا جا رہا ہے، اسکیموں کے پاس جا کے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے بعد اخلاقی اصولوں کو پامال کر دیا جائے گا. اخلاقی اصول انسانیت کا شرف ہے. انسان میں اور جانوروں میں بنیادی فرق یہی ہے کہ وہ بنیادی اخلاقیات کو اپنی فطرت میں لے کر آیا ہے. اسی کو قرآن نے بیان کیا. عابدی صاحب، ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں سچ بولنے والے لوگ بھی ہیں، جھوٹ بولنے والے لوگ بھی ہیں. اسکیموز کی جو سوسائٹی ہے اس میں بھی سچ بولنے والے لوگ بھی ہیں، جھوٹ بولنے والے لوگ بھی ہیں. وہاں جو سچ بولنے والے لوگ ہیں اسکیموز کی سوسائٹی میں، وہ بھی ان جنسی معاملات کو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جو ان کی سوسائٹی کا ایسا نہیں ہے. آپ کوریا میں چلے جائیے، آپ چین میں چلے جائیے، جاپان میں چلے جائیے، ان فطری چیزوں کے بارے میں کراہت رکھنے والے لوگ وہاں بھی
مل جائیں گے، اسکیموں میں مل جائیں گے۔ اب کوئی چیز اصل میں روایت بن جاتی ہے یا رواج بن جاتی ہے تو بسا اوقات لوگوں پر اس کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہم روزمرہ تجربہ کرتے ہیں کہ انسان کو کسی چیز کے بارے میں مانوس کر دیا جائے تو بعض اوقات اس کی کراہت میں کمی آ جاتی ہے، ذرا بیدار کیا جائے تو اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے دیہات میں لوگ یہ تصور نہیں کرتے تھے کہ وہ اپنے کسی بڑے کے سامنے یا اپنے کسی چودھری کے سامنے کرسی پر بیٹھ جائیں گے۔ ان کے اندر ایک فطری طور پر ذلت کا احساس تھا جو احساس کیتری کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ یہاں تحریکیں چلی بعض اور لوگوں کے اندر حوصلہ پیدا ہوا تو انہوں نے خدا کا شکر کیا کہ ان کو ان کے برابر بیٹھنے کی توفیق حاصل ہو گئی۔ غامدی صاحب، آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اچھائی اور برائی کا تصور انسان کی فطرت میں ودیت کر دیا گیا، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایون مذہب بھی ہمیں اس بات پہ کوئی ہدایت دیتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے، کیونکہ لا علمی میں جو گناہ ہو جائے اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے۔ اب اس کا لاجیکل کانسیکوینس یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کا تصور ایکوائرڈ لرننگ پہ بیس کرتا ہے۔ مذہب کو کہاں پڑا ہے؟ قرآن مجید تو صاف لفظوں میں اعلان کر رہا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کو جب تخلیق کیا، اس کے نفس کا تسویہ کیا تو اس کے اندر ہم نے برائی اور اچھائی کا شعور ودیت کر دیا۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بے جانے بوجھے گناہ ہو جاتا ہے، اس کا تعلق ان گناہوں سے نہیں ہے۔ بے جانے بوجھے جھوٹ بولنے کا مسئلہ نہیں ہے، بددیانتی کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ وہ گناہ ہیں جو مذہبی تعلیم کے نتیجے میں گناہ بنتے ہیں۔ تو اس وجہ سے دونوں میں فرق کرنا سیکھے۔ قرآن مجید نے تو مذہب کے بارے میں یہ بات اتنے اعلان کے ساتھ کہی ہے کہ انسان کے اندر یہ شعور ہم نے ودیت کیا ہے۔ غامدی صاحب، یہ جو سارے گناہ آپ نے گنوائے ہیں ان میں آپ کو ایکسیپشن کی واضح مثالیں مل جائیں گی۔ لائک چوری کرنا آپ کہتے ہیں گناہ ہے، انسان کی فطرت میں ودیت کرتا ہے۔ آپ بتائیں کہ پچھلی صدی میں نے یہ گناہ نہیں گنوایا۔ آپ سنیں تو صحیح، میں نے جو گنوائے ہیں آپ نے ایک مرتبہ پھر ان پر نظر ڈال کے دیکھ لیجیے۔ میں آپ کو یعنی ظلم اور عدل ہے، جھوٹ اور سچائی ہے، دیانت اور بددیانتی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی فطرت کے اندر ودیت ہے۔ انسان بعض اوقات اپنی اغراض سے متاثر ہو کر کسی کا مال چراتا ہے۔ جان، مال اور آبرو کی حرمت یہ انسان کی فطرت میں ودیت ہے۔ میں بھی جانتا ہوں جھوٹ بولنا بری بات ہے، آپ بھی جانتے ہیں جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ میرے دروازے پر ایک عورت بھاگتی ہوئی آ جاتی ہے، کوئی آدمی، کوئی گنڈا اس کا تعاقب کر رہا ہے، اس موقع پر اس کی عزت اور حرمت ایک قدر اور ایک ویلیو ہوتی ہے اور سچ بولنا ایک ہوتا ہے۔ میں اس پہ ترجیح دیتا ہوں کس کو دینی ہے۔ تو یہ ترجیح کا مسئلہ ہے، نہ کہ اس موقع کے اوپر میرے دماغ کے اندر سے سچ اور جھوٹ کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت میں یہ دیکھتا ہوں کہ اب میں اگر سچ بولتا ہوں تو اس کے نتیجے میں اس کی آبرو کو خطرہ ہے۔ ان دونوں چیزوں کے اندر میں توازن پیدا کرتا ہوں اور ایک کو دوسرے پہ ترجیح دیتا ہوں۔ آپ ساری دنیا کو دیکھیں نا، زنا ہے کتنا بڑا جرم ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں فرانس میں ایک کنسیپٹ آیا وار گاڈ مدرز کا۔ یہ وہ عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے جوانوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور خدمت کے سلے میں جب وہ بے باپ کے بچوں کی مائیں بن گئیں اور ان کو وار گاڈ مدرز کا خطاب دیا گیا۔ اب کیا زنا کی ایبسولوٹ ویلیو آپ کو متعین کر سکتے ہیں؟ پھر دیکھیے آپ نے اگر فرانس کو جسٹیفائی، معذرت کے ساتھ پھر وہی غلطی کی، دو قدریں ٹکرا گئیں آپس میں، دو اقدار کے ٹکرانے کے بعد انسان غلط فیصلے بھی کرتا ہے۔ تو پھر انٹرنسک ویلیو کیا ہوئی؟ جو حقیقی ویلیوز ہوتی ہیں اپنی جگہ موجود رہتی ہیں۔ آج بھی زنا کو کوئی اچھی چیز نہیں سمجھا جاتا دنیا میں، نہ فرانس میں اس وقت سمجھا گیا۔ ایک چیز ہے بنیادی اقدار اور ایک چیز ہے ان پر پیدا ہونے والی سماجی اخلاقیات، وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ سماجی اخلاقیات بالکل الگ چیز ہے۔ قرآن مجید کا یہی احسان ہے انسانیت پر، اس نے ان دونوں کو الگ الگ کیا۔ اس نے بتایا سماجی اخلاقیات حالات کے تحت وجود پذیر ہوتی ہے، اس پر تمدن اثر انداز ہوتا ہے، اس پر حالات اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی طرح اقدار کے درمیان بعض اوقات تصادم پیدا ہوتا ہے، اس میں کسی چیز کو ترجیح دینی پڑتی ہے۔ بنیادی اخلاقیات غیر متبدل ہے اور وہ انسانیت وسطی آسٹریلیا میں اور افریقہ کے کئی قبائل مادرزاد برہنہ پھرتے ہیں۔ انسان اس زمین پر 2 لاکھ سال سے آباد ہے اور اینتھروپولوجیکل ایویڈنس یہ بتاتا ہے کہ انسان نے کپڑا بنانا صرف 20,000 سال پہلے سیکھا، یعنی 1,80,000 سال تک اس کو کپڑے بھی اویلیبل نہیں تھے۔ تو اپنے جسم کو کور کرنا کس طرح انسان کی بنیادی اخلاقیات میں شامل؟ دونوں باتوں بعد میں عرض کروں گا۔ یہ کیا مصیبت ہے کہ جس وقت آپ انسانوں کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں آپ مستثنیات ڈھونڈتے ہیں بنیادی اقدار کو چیلنج کرنے کے لیے۔ انسانوں کا اجتماعی عمل آپ کو کوئی ہدایت نہیں دیتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کو دیکھیے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید پر قائم کیا، دین کی صحیح تعبیر پیش کی، مسلمانوں میں انحراف ہوا۔ سوال یہ ہے کہ ان چند قبائل کے اندر اگر کوئی انحراف ہو گیا تو اس کی بنیاد پر پوری انسانیت کی اقدار کیسے طے کی جائے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کپڑا کیا چیز ہے؟
اصل چیز تو یہ ہے کہ انسان نے جنسی اعضاء کو چھپانا ہے. قرآن آپ کو اس کی بالکل ابتدائی تعبیر بیان کر رہا ہے کہ جیسے ہی جنس کا شعور پیدا ہوا تفقا یکسفان علیہما من برق الجنہ, آدم و حوا دونوں نے اپنی شرمگاہوں کو پتوں سے ڈانپنا شروع کر دیا. پتے پیدا کرنے کے لیے تو 1.5 لاکھ سال انتظار نہیں کرنا پڑا. جو لوگ قرآن وہ تو موجود مجید تھے اس کو وقت. آسمانی صحیفہ نہیں تصور کرتے, وہ تو آدم و حوا کے واقعے کو ایک میں میتھولوجی کہتا ہوں قرار قرآن نے جو یہ بات کہی ہے اس کے لیے تو کپڑا تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بطور مسلمان ہم اس واقعے کو تسلیم کرتے ہیں. جب حضرت آدم اور حضرت حوا زمین پر اتر آئے تو پھر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا کیونکہ اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا. اب اس نے حابیل کو قتل کر کے اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کو دفنانا کیسے, اور ایک کوا آ کر اس کو بتاتا ہے کہ اس کو دفنانا کیسے. تو کس طرح انسان کے اندر ودیت کیا گیا ہے اچھائی اور برائی کا. اس کا دفنانے سے کیا تعلق ہے؟ قتل پر تو وہ پشیمان ہوا, اس کے بھائی نے مکالمہ بھی کیا. دفنانا تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق کسی اخلاقی اصول سے نہیں ہے. ناقدین کہتے ہیں کہ جب یہ کتابیں لکھی گئیں انسان کے سماجی ارتقاء کے دوران, تب تک انسان ان تصورات کو ڈیولپ کر چکا تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو کیسے معلوم ہوا کہ فلاں وقت میں یہ تصورات موجود نہیں تھے؟ اس کے بارے میں بحث قیاسات و ظنون ہے. عجیب بات یہ ہے کہ قیاسات 1,80,000 سال تک انسان اپنے جنسی اعضاء کو کیسے ڈھانپتا رہا؟ 1,80,000 سال کا پہلے تو افسانہ ہے, اس کی ذرا تحلیل کر لیجئے. قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ انسان پر 2 ادوار گزرے ہیں. اس کا ایک حیوانی دور ہے. آپ کو 1,080 سال کے جتنے شواہد ملتے ہیں وہ مادی ہیں یا وہ اخلاقی ہیں؟ وہ سارے کے سارے مادی ہیں. تو اگر میں یہ کہوں کہ وہ انسان کے حیوانی وجود کا زمانہ ہے, اس وقت انسان کو وہ شرف حاصل نہیں ہوا. لوگوں کو انسان ماننے کو تیار نہیں. یہ تو قرآن مجید نے دونوں ادوار بیان کر دیے. ٹھیک ہے آپ آؤ. غامدی صاحب, انبیاء کی آمد, انبیاء کا آنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انٹرنزک ایمانیات, انٹرنزک عبادات اور انٹرنزک اخلاقیات جیسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. سورۃ نساء, تمہاری طرف ایک نبی بھیجا گیا جو تمہیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جو تم نہیں جانتے. یہ بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا, یہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان چونکہ ان چیزوں کو فراموش کر دیتا ہے, غلطیوں پر اصرار کرتا ہے, بعض اوقات اختلافات پیدا کر لیتا ہے, ان کی اصلاح کے لیے انبیاء بھیجے گئے. یہ تو قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ بنیادی فطری حقائق کو بتانے کے لیے نبی بھیجے گئے ہیں. قرآن نے اس کے لیے دیکھیں کتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے. وہ کہتا ہے اتمام ہدایت کے لیے, یعنی ہدایت تمہارے اندر ودیت کی گئی تھی, اس کو پورا کرنے کے لیے, اس کی تفصیلات بتانے کے لیے, اس کو متعین کرنے کے لیے نبی بھیجے گئے ہیں. قرآن نے تو یہ بات کبھی نہیں کہی کہ نبی آگے انسان کو پہلی بار بتاتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے. قرآن کی آیت ہے کہ جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. That's it. کیا عبادت انٹرنزک ہے؟ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جن اور انسان دونوں کو خدا کے بندے بن کر رہنا چاہیے. یہ عبادت سے مراد وہ عبادات نہیں ہے. یہاں قرآن نے یہ بتایا ہے کہ انسان اس شعور کے ساتھ خدا کا تصور انٹرنزک ہے ہی, اس میں کیا شک ہے؟ یہ ڈیڈکٹیو ہے. خالق کا تصور ہونا ایک چیز ہے اور خالق کے بارے میں انسانی رویوں کا مختلف ادوار میں مختلف ہونا ایک بالکل الگ چیز ہے. انسان اگر وہ جانور کھاتے ہیں جو درندے ہوتے ہیں یا وہ اپنی اسپیشیز کو کھاتے ہیں تو ہٹلر جو ہے وہ ویجیٹیرین میرا خیال نہ ہوتا, اور پچھلے 100 سالوں میں جتنے بڑے سیریل کلرز پیدا ہوئے ہیں وہ سارے درندوں کا خون پیتے یا کھانا کھاتے, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. تو اتنا نفسیاتی عمل کوئی نہیں ہوتا. میں بھی سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے اتنا پتہ ہے. دوسرا, اگر انسانوں کا خون پینے سے آپ کہتے ہو سکتا ہے وہ اگلے دن ایک اور انسان کا خون پی رہے ہو. اگر یہ بات سچ ہوتی تو ہم جو آملیٹ کھاتے ہیں وہ بھی کسی جانور کا آرگنزم کا بچہ ہوتا ہے, تو ہم اپنے بچے آج کھا رہے ہوتے, کیونکہ کافی 1000 سالوں سے ہم آملیٹ کھاتے آ رہے ہیں اور انڈے کھاتے آ رہے ہیں اور دوسرے جانور کھاتے آ رہے ہیں. یہ جو آپ نے ماہر نفسیات ہوتے ہوئے عجیب و غریب قاعدہ بیان کیا کہ انسان کے اوپر اس کے ماحول کا اثر نہیں ہوتا, اس کے کھانے پینے کا اثر نہیں ہوتا, اس کے علف و عادت کا اثر نہیں ہوتا. میں یہ کہتا ہوں کہ افغانستان کے لوگ آپ کے پاس موجود ہیں, ذرا ان کی نفسیات کا مطالعہ کیجیے اور اپنی نفسیات کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجیے. وہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو ناکوں چنے چبوا رہے ہیں, اور آپ اگر فرض کر لیجئے کہ میرے اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو ہو سکتا ہے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ماحول ہے. یہ گرد و پیش کے اندر کھانے پینے کے آداب ہیں, یہ ان کے گرد و پیش کا جغرافیہ ہے. یہ سب چیزیں انسان کی نفسیات پر اثر انداز ہوتی ہیں. اگر یہ سب اثر انداز ہوتی ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کو درندوں کا گوشت کھانا اور خون پینا کیوں اثر انداز نہیں ہوگا؟ سائیکالوجی یا سوشیولوجی یا اینتھروپولوجی سے کوئی ہمیں پروف نہیں ملتا کہ جو گوشت کو جانور کھاتی ہیں, جو قومیں کھاتی ہیں, ان کے اندر کوئی بھی اینٹی سوشل یا امورل ایلیمنٹس پیدا ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ جس وقت کسی چیز سے روکا جاتا ہے تو اس کے غالب اثرات کو دیکھ کے روکا جاتا ہے. ہمیں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں
کہ دل کی بیماری کا بہت امکان ہے اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وہ آدمی جو سگریٹ پیتا ہے اسے لازماً دل کی بیماری ہو جائے گی، اور جو نہیں پیتا اسے ہرگز نہیں ہوگی. غالب اثرات کی بنیاد پر ہمیشہ ممنوعات کی فہرست بنائی جاتی ہے. جس وقت آپ کسی چیز کے بارے میں اندیشہ ظاہر کرتے ہیں تو اس کی بنیاد پر چیزوں کو ممنوع قرار دیا جاتا ہے. شراب کو دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر نشہ آور چیز ہے، روکا گیا ہے ہمارے مذہب میں، اس کو غیر پاکیزہ قرار دیا گیا ہے. قرآن کہتا ہے رجس من عمل الشیطان، گندا شیطانی کام ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت تھوڑی پینے کے نتیجے میں وہ اثرات نہ ہوں، لیکن ایک قانونی لحاظ سے لوگوں کو پابند کرنے کے لیے آپ بہت تھوڑی مقدار کے اوپر بھی پابندی لگاتے ہیں. تمام ممنوعات میں غالب اثرات کو سامنے رکھ کے ہمیشہ کسی چیز سے روکا جاتا ہے اور کسی کی تلقین کی غالب صاحب، جاتی ہے. بات یہ ہے کہ سائنس اس بنیاد پہ سگریٹ نوشی کو دل کی بیماریوں کی وجہ قرار دیتی ہے کہ ایک اسٹیٹسٹیکل ایویڈنس ہے سائنس کے پاس. کیا مذہب کے پاس بھی کوئی اسی طرح کا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے کہ جو لوگ گوشت خور درندے کھاتے ہیں ان کو کھانے سے ان لوگوں کی جو فطرت ہے وہ مسخ ہو جاتی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو آپ پہلے ایک بیان فرما دیتے ہیں کہ فطرت مسخ ہو جاتی ہے. یہ تو کہا نہیں قرآن مجید نے. قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان کے لیے موزوں چیز نہیں ہے، مناسب چیز نہیں ہے. وجہ ہم اس کو جاننا کھانے چاہ کے رہے ہیں کہ اثرات ہوں گے انسان پر، انسان کی طبیعت پر، اور ہمیں وہ اثرات بتائے نہیں جا رہے. عرض کرتا ہوں سگریٹ پینے سے دل کی بیماری ہو سکتی ہے، سور کھانے سے کیا ہو سکتا ہے؟ آپ تجربہ فرما کے دیکھ لیجئے. غامدی صاحب سارا یورپ کھاتا ہے. نہیں دیکھیے میری گزارش سن لیجئے. پھر میں نے آپ کو ابھی یہ بتایا کہ ایک وہ چیزیں ہیں جن کو بالکل واضح طور پر انسانیت سمجھتی ہے یہ کھانے کی چیزیں نہیں ہیں. سارا یورپ چیتے اور شیر نہیں کھا رہا، ان کے بارے میں کراہت وہاں بھی موجود افریقہ ہے. میں لوگ کھاتے ہیں. وہ بعض جگہوں پہ مستثنیات ہوتی ہیں. انسان کا معاملہ اخلاقی معاملات میں بھی مستثنیات کا ہے، کھانے پینے میں بھی ہے. ایکسیپشنز کی بنیاد پر عمومی اصول تو ختم نہیں کیے جاتے. تو انسان کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھیں جن میں اشتباہ ہو سکتا تھا. مشتبہات سے بھی بعض اوقات روکا جاتا ہے، یعنی ایسی چیزیں جن کے اثرات بہت دیر سے نمایاں ہوتے ہیں. آپ بھی یہی کرتے ہیں، طبی معاملات میں بھی یہی کرتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ادھر کھائیے زہر کی طرح اثر انداز ہو. ایکسیپشنز کی بنیاد پہ عمومی اصول طے نہیں کیے جاتے. اس کا مطلب ہے کہ مذہب تسلیم کر رہا ہے کہ جو وہ ممنوعات لاگو کر رہا ہے وہ عمومی معاشرے کو مد نظر رکھ کے لاگو کی جا رہی ہیں اور اس کا تعلق ہر انسان سے نہیں ہے. نہیں، ہر انسان سے ہوتا ہے، لیکن کہیں اثرات دیر سے نمودار ہوتے ہیں، کہیں کم نظر انداز. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ٹھہرتی ہے کہ انسان اچھائی اور برائی اور حلال و حرام کا شعور فطرت میں لے کر پیدا ہوتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں پوری انسانیت بالکل متفق ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں انحرافات ہو جاتے ہیں. آپ انحرافات کو مثال بناتے ہیں اور پھر ان معاشروں کا آپ نے واقعی تجزیہ کیا ہے، جا کے ان کے عادات کو اچھی طرح جانا ہے، ان میں جو اثرات ہوئے ہیں ان کا بھی جائزہ لے لیا ہے. اخلاقی لحاظ سے تو آپ کا موجودہ تمدن سرے سے حساس ہی نہیں چیزوں کے بارے میں، اس کو دلچسپی نہیں کہ ان چیزوں کا مطالعہ کرے. ایک بیماری کے بارے میں تو آپ سگریٹ کے بارے میں اب آ کے مطمئن ہوئے ہیں کہ اس کے اثرات مذہب میں بھی جا کر ان معاشروں کے اخلاقی تمدن کا اہل کوئی مذہب جائزہ کو نہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کسی تجربے کی بنیاد پر یہ بات نہیں کر رہے، وہ خدا کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق یہ بات کر رہے ہیں. ان کے خالق نے ان کو بتایا ہے، ان پر پیغمبروں کی کتاب نازل ہوئی ہے. اس کو صرف اور صرف اس لیے حرام ہے حلال کسی جانور کو مان لیا جائے کہ اس کو خدا نے حلال یا حرام کا ہے، اس کی کوئی عقلی توجہ نہیں ہے. نہیں، عقلی توجہ تو موجود تھی کہ انسانیت کا عمومی تجربہ یہی تھا، آج بھی یہی ہے. آج بھی انسانوں کا ایک بڑا جم غفیر، بہت بڑی اکثریت ان چیزوں کو کھانے سے اجتناب کرتی ہے. مذہب نے بھی انہی کو بیان کیا. کیونکہ یہی بات قرآن سے بھی ثابت ہوتی ہے. پہلی بات کہ انسان کی کوئی بنیادی فطرت نہیں ہے، اس کی ایک رینج آف بیہیویئرز ہے جو ماڈرن سائیکالوجی بھی کون سی آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ جب ہائیسٹ آف دا ہائیسٹ بھی ہوتا ہے، لوئسٹ آف دا لوئسٹ بھی ہوتا ہے. قرآن مجید تو الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے نفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. قرآن مجید تو کہتا ہے انا ہدینا السبیل، ہم نے انسان کو ہدایت دے کے بھیجا ہے، اس کی فطرت میں ڈالا ہے، اس میں الہام کیا ہے. وہی قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ انسان کے اندر 4 بڑی بیماریاں ہیں کہ ان کے اس کے نفس کے اندر کہ وہ بھول جاتا ہے، وہ ناشکرا ہے، وہ ظالم ہے، اور ایک اور ہے وہ جو آپ جانتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ تو قرآن مجید کی بات کی تردید نہ ہوئی. قرآن نے پہلے یہ بتایا کہ انسان میں برائی اور اچھائی کا شعور ہے، اس کے بعد یہ بتایا کہ وہ فلاں فلاں برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے ساتھ یہ بتایا کہ فلاں اچھائیوں کا بھی ارتکاب کرتا ہے. بتایا کہ وہ کم سے کم پہ بھی نچلے سے جانور سے نیچے طبقے پہ کے سٹیٹس پہ بھی آ جاتا ہے، اس کی مورالٹی اتنی بھی گر جاتی ہے اور اتنی اونچائی بھی چلی جاتی ہے کہ اس کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے. اس میں تضاد کیا ہوا؟ کوئی بھی عالم اگر یہ جنرلائز کرے کہ انسان کی ایک ہی فطرت کرم ذرا رک کر یہاں یہ بتا دیجیے اس میں تضاد کیا ہوا. یعنی سن لیجیے، انسان کی کوئی اسٹیگننٹ نیچر نہیں ہے جو میں فرما رہا ہوں آپ سے. پہلے پوری بات سنیے نا کہ انسان کے اندر الہام کیا گیا برائی کو اور بلائی کو، یہ پہلا مقدمہ ہوا، فرسٹ پریمیسز. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ انسان کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے. جب کسی مخلوق کو ارادہ و اختیار دیا جائے گا تو وہ برائی کا راستہ بھی اختیار کرے گا، بلائی کا راستہ بھی اختیار کرے گا. کچھ زیادہ اختیار کر لیں گے، کچھ کم اختیار کر لیں گے. یہ دونوں چیزیں سامنے آئیں گی. اس میں تضاد کہاں سے واقع
کے ہوا. جو مورل یا اخلاقی فیکلٹی ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کس کام کی ہوئی؟ پہلی بات. دوسرا، اگر یہ اتنی بات اس صحیح ہے کام کی ہوئی کہ جھوٹ بولنے والا بھی کہتا ہے کہ جھوٹ بری چیز ہے. وہ اس کام کی ہوئی کہ آج تک کوئی انسان دنیا میں نہیں گیا بازار میں یہ کہنے کے لیے کہ مجھے کم تول دو. میں اس بات سے اختلاف نہیں کر رہا، میں اس بات سے اختلاف کر رہا ہوں کہ وہ اس انسان کے اندر کوئی شعوری آواز جو اٹھتی ہے وہ اس کی انوائرمنٹ سے اٹھتی ہے. اس کی میں آپ کو صرف 2 آرگیومنٹس دوں گا. پہلی آرگیومنٹ، اگر فطرت صرف سب کی ہوتی ہے تو آپ نے اپنے بیٹے اپنی بیٹی کو فطرت کے ہاتھوں پہ، کرم والے ہاتھوں پہ، شفقت والے ہاتھوں پہ کیوں نہیں چھوڑا؟ آپ نے اپنی بیوی کو آپ نے خود ان کی تربیت کیوں کی؟ دوسری بات، آپ اگر اتنی فطرت کی بات ہے تو جو ہسٹری میں کیسز ملتے ہیں بچوں کے جو جانوروں کے ساتھ پلے، ہیومن کانٹیکٹ سوشلائز نہ ہوئے، آپ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں. وہ تو زبان نہیں بول سکتے تھے، وہ تو انسانوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے تھے، جانوروں کی طرح کھانا کھاتے تھے، جانوروں کی بولی بولتے تھے. آپ کس اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک جی. دیکھیے معاف کیجیے گا، ہم انسان کی تربیت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے. اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے ایک خاص سماج میں لانا ہوتا ہے. اس لیے کرتے ہیں کہ رسوم اور روایات پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. یہ جو آپ انوائرمنٹ بار بار کہتے ہیں یہ وجود میں کہاں سے آیا ہے؟ یہ انوائرمنٹ جو ہے یہ جانوروں کے لیے وجود میں کیوں نہیں آ گیا؟ میری اور شیر کی پیدائش انسانی اعتبار سے لاکھوں سال پہلے ایک ہی وقت میں ہوئی تھی. ان کے درمیان کیوں نہیں پیدا ہو گیا؟ کسی چیز کا پوٹینشل ہوتا ہے تو وہ ظہور پذیر ہوتی ہے. ہم کسی شیر کو آج تک بولنا کیوں نہیں سکھا سکے؟ یعنی کہ کیا عجیب و غریب بات ہے کہ انسان کے پوٹینشل کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ جنس کی جبلت رکھتا ہے اس لیے ظہور پذیر ہوتی ہے. وہ انسان نطق اور بیان کی صلاحیت لے کے آیا ہے اس لیے سیکھتا ہے. انسان کے اندر اخلاقی شعور موجود ہے، اس وجہ سے اسے اخلاقی تعلیم دی جا سکتی ہے. صاحب بات یہ ہے کہ عدل اور انسانی جان کی حرمت کا تعلق آپ کے مطابق بنیادی اخلاقیات سے یا سماجی اخلاقیات سے نہیں ہے. انسان جب شکاری دور میں رہتا تھا، جب زرعی دور کا آغاز نہیں ہوا تھا، تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی جان و مال کی حرمت کو قبول نہیں کرتا تھا. ایک قبیلہ اپنے لیے عدل چاہتا تھا، دوسرے قبیلے کے لیے عدل نہیں چاہتا تھا. ان کی عورتیں، ان کے جانور لوٹ لیے جاتے تھے، اور ایون ایک ہی قبیلے کا جو طاقتور فرد ہوتا تھا وہ اپنے ہی قبیلے کے افراد کے دوسرے حقوق کو غصب کر لیتا تھا. انسان نے جب شہر بنا کر رہنا شروع کیا، انسان کو اپنے سکسیسو جنریشنز کے ایکسپیرینس سے معلوم ہوا کہ ان چیزوں کو ممنوعات میں شامل کر کے وہ ایک زیادہ بہتر زندگی بسر کر سکتا ہے. تو غلام صاحب، آپ کی جو یہ بات ہے کہ انسانی جان کی حرمت اور انصاف کا تعلق انسان کی انسٹنکٹ میں شامل ہے، تو شکاری دور میں انسان کی انسٹنکٹ کہاں تھی؟ اس لیے آپ نے خود بیان کر دیا کہ اس وقت بھی موجود تھی، اس لیے کہ وہ اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتا تھا، اپنی جان کے خلاف اقدام کو پسند نہیں کرتا. ہمارا موقف ہے کہ وہ ریلیٹیو ہے، نہیں، یوں نہیں، ایبسولوٹ نہیں. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی آدمی بازار میں گیا ہو آج تک اور اس نے یہ خیال کیا ہو کہ مجھے آج لوگ کم تول دیں؟ کوئی نہیں چاہتا نا، اپنے لیے کوئی کم تولوانا نہیں چاہتا. کیوں؟ انسان جانتا ہے کہ کم تولنا ایک برائی ہے. انسان دوسروں کو کیوں کم تول دیتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اوپر اس کی خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے. وہ جانتا ہوتا ہے کہ کم تولنا ایک برائی ہے. اس کے باوجود کے حوالے سے آپ سے سوال کیا تھا کہ وہاں ایگزامپل دی تھی کہ وہاں انصاف اور انسانی جان کی حرمت کدھر گئی؟ انسانی جان کی حرمت تو موجود تھی، اس لیے کہ انسان جانتا تھا کہ اس کی جان کے خلاف کسی کو اقدام نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے تو اس کا جواب دیتا تھا. دوسروں کے خلاف اقدام کرتے وقت انسان وحشی ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کے اندر صرف اخلاقی شعور نہیں ہے، جذبات بھی ہیں، خواہشات بھی ہیں، اغراض بھی ہیں، رغبات بھی ہیں، اس کے اندر جنسی جذبہ بھی ہے. یہ سارے جذبے جو ہیں یہ پوری قوت سے جب زور کرتے ہیں تو انسان اخلاقی اصولوں کو پامال کرتا ہے. یہ اس کے ارادے اور اختیار کا غلط استعمال ہے. اسی وجہ سے تو سب لوگ کم تولتے ہیں، لیکن کوئی کم تلوانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. حرمت کی بات ہو رہی ہے تو غالب صاحب آپ نے اپنی کتاب میزان کے صفحہ نمبر 632 پر لکھا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کا اجتماعی شعور ہمیشہ سے جانتا ہے، یہ آپ کے الفاظ ہیں، کہ آدم خوری ایک سنگین جرم ہے. اب ول ڈیورا نے اپنی سٹوری آف سویلائزیشن کی پہلی جلد میں لکھا ہے کہ قدیم زمانے میں پوری دنیا میں آدم خوری کا رواج تھا. 11ویں صدی عیسوی تک آئرلینڈ اور ڈینمارک کے باشندے آدم خوری میں ملوث تھے. سولومن جزائر میں خواتین کو اس غرض سے موٹا کیا جاتا تھا کہ ان سے زیادہ گوشت حاصل کیا جا سکے. تو ان سارے شواہد کی روشنی میں کس طرح کینابلزم کی انسانی فطرت سے ازلی کراہت کو آپ ایک حقیقت ثابت کر سکتے ہیں؟ یہی بات یہ کہ یہ چند مستثنیات ہیں، وہ مستثنیات جیسے اخلاقی اصولوں کی اس وقت موجود ہیں، اسی طرح انسانی معاشروں میں وجود پذیر ہو جاتی ہیں. انسان کی جان، مال اور آبرو کی حرمت کا احساس ہے. پوری دنیا میں کینابلزم کا رواج تھا؟ نہیں، مختلف جگہوں کے اوپر لوگ اس طرح کے اقدامات کرتے تھے. ایسا نہیں کہ ساری دنیا گوشت خوری کرتی تھی، ساری دنیا آدم خور ہو گئی تھی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. ول ڈیورا کو میں نے بھی پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہے، کہیں یہ بات بیان نہیں ہوئی.
اگر یہ بات کسی نے بیان کی ہے تو دنیا کے اندر سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے. انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے. دیکھیے یہ انسانی معاشرے کے مستثنیات ہیں, ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. انسان کے بارے میں جب آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو چند چیزوں کو پیش نظر رکھیں. انسان ہے کیا؟ انسان صرف اخلاقی وجود نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں اخلاقی تصورات پر قائم رہے. اس میں جذبات بھی ہیں, خواہشات بھی ہیں, رغبات بھی ہیں, یہ سب اس پر اثر انداز ہوتی ہیں. اور بسا اوقات کسی چیز کو جب اس کی عادت آپ بنا دیتے ہیں اور اس کے عوامل بعض اوقات اس کی سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں تو اس کے بھی آپ کو کچھ مظاہر نظر آ جاتے ہیں. یہ چیزیں اس کی بنیاد نہیں بنتی کہ انسان کے اندر بنیادی اخلاقیات کا شعور نہیں ہے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو انسانیت میں اتنے بڑے پیمانے پر اس کا شیوع کیسے ہو گیا ہے؟ پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہی روایات آگے بھی بڑھتی. ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ اب شہروں میں آباد ہو گئے ہیں. اس وقت بھی پاکستان کی بہت بڑی آبادی دیہات کے اندر آباد ہے. سارے آدم خور تو نہیں ہے کہ صرف شہروں کے اندر یہ تبدیلی آتی ہے. تو اصل میں انسانیت کا جب مطالعہ کرنا ہو تو پورے انسان کو سامنے رکھ کے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. آپ ایک طرف تو صورتحال یہ ہے کہ جنسی جبلت کا سراغ لگاتے لگاتے آپ 1.5 سال کے بچے تک پہنچ جاتے ہیں, اور دوسری جانب اخلاقی شعور کے معاملے میں چونکہ اس سے مذہب پیدا ہوتا ہے تو آپ کے یہاں تجزیے اور تحلیل کی تلوار جو ہے ہر چیز کو کاٹتی چلی جاتی ہے. انسانوں کا مجموعی شعور عدل کے بارے میں, انصاف کے بارے میں, سچائی کے بارے میں بالکل متفق علیہ اور متفق اللفظ ہے. اس کی مینیفیسٹیشن کے اسالیب سوسائٹی کے لحاظ سے بعض اوقات تبدیل ہو جاتی ہے. ہم سب یہاں پہ آج کی گفتگو کو اگلے پروگرام تک موقوف کرتے ہیں. غامدی. السلام علیکم. پروگرام غامدی میں خوش آمدید. ناظرین, پچھلے پروگرام میں ہم نے مذہبی اخلاقیات میں حلال و حرام اور خیر و شر کے تصورات کا فطری یا اکتسابی ہونے کے حوالے سے جس بحث کا آغاز کیا تھا, آج ہم اس پہ اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کے مابین گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیوں دنیا کے مختلف معاشروں میں اخلاقی رویوں کے حوالے سے تنوع پایا جاتا ہے, اور اگر وہ تنوع مخصوص سماجی اور معاشی حالات کا نتیجہ ہے تو کس طرح مذہب اخلاقی رویوں کو فطری قرار دے سکتا ہے. اگر انسان ایک حیوانی وجود اور بشری شعور کا مرکب ہے تو کیوں ہزاروں برس قبل بسنے والے انسانوں کے مقابلے میں موجودہ انسانوں کا بشری شعور اخلاقی معیارات کے حوالے سے ہمیں ایک مختلف نقطہ نظر ظاہر کرتا دکھائی دیتا ہے, اور کیا سامی مذاہب کے پیش کردہ اخلاقی معیارات کو ایک مثالی نمونہ مانتے ہوئے موجودہ اخلاقی معیارات کو ان کی جانب سفر پر محمول کیا جا سکتا ہے, اور اگر کیا جا سکتا ہے تو کیوں گوتم بدھ اور کنفیوشس کے اخلاقی معیارات سامی مذاہب سے مماثلت رکھنے کے باوجود ہمیں الوہیت کا دعویٰ کرتے دکھائی نہیں دیتے. یہی بحث ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع گفتگو ہے. غامدی صاحب, سائیکالوجی انسان کے ضمیر کی آواز کو اس کی سوشل کنڈیشننگ کا نتیجہ قرار دیتی ہے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو ایسے دوں گا کہ ایک اوی معاشرے میں ایک عورت کا ایک سے زیادہ شوہر رکھنا سخت معیوب سمجھا جاتا ہے, لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے تاریخ کے مطالعے سے کہ سندھ میں, کنان میں, بابل میں میٹریارکل سوسائٹیز قائم تھی جہاں ایک عورت کے کئی شوہر ہوتے تھے اور جو لائنیج تھی وہ ماں سے چلتی تھی. تو ہم سب, اور یہ سلسلہ وہاں ہزاروں برس تک جاری رہا, 1-2 سال کی بات نہیں ہے, ہزاروں برس کی بات ہے. تو کس طرح ان کے اخلاقی رویوں کو ہم آج کے اخلاقی رویوں سے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ آپ اگر دیکھیں کہ یہ معلومات جن چیزوں سے اخذ کی گئی ہیں ان کے اندر قیاسات کا کتنا حصہ ہے اور تاریخ کا کتنا حصہ ہے. آپ کی معلوم تاریخ تو 2000 سال سے پیچھے نہیں جاتی. پوری دنیا کے ہسٹورینز اس بات پر متفق ہیں کہ عراق میں, مصر میں, ایران کے اندر سے جو ان کی کھدائی سے پلیٹس برآمد ہوئی ہیں, ان کی روزیٹا پلیٹس کے ذریعے ان کو ڈی سائفر کیا گیا ہے. لوگوں نے ان کو علیحدہ علیحدہ بیٹھ کے ڈی سائفر کیا گیا اور اس سے جو ان کا کلچر کے متعلق معلومات ملی ہیں ان سے یہ باتیں خاص چند اشارات ہیں ان کے کلچر کے بارے میں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مذہبی رسوم میں داخل ہو جاتی ہیں, ان کو آپ بنیاد بنا لیتے ہیں. دنیا کی تاریخ کے صفحے صفحے پر جو کچھ نقش ہے وہ سب غائب ہو جاتا ہے, اور چند جگہوں کی پلیٹس جو ہیں وہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے بارے میں آپ کے علم میں اضافہ کر رہی ہیں. اس علم کا ایک ماخذ جو دنیا کے اندر ہے لکھا ہوا, وہ بائبل بھی ہے اور وہ قرآن بھی ہے, وہ بھی آپ کو ایک تاریخ. بائبل سے آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ اولڈ بائبل میں اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ شامل ہوتے ہیں. تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مطابق حضرت موسیٰ نے اپنے ماموں لابن کی 2 بیٹیوں لیا اور راخل کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھا. حضرت ابراہیم کے نکاح میں ان کی سوتیلی بہن رہیں. اس وقت خدا نے ان باتوں کی اجازت دی. تو کیا ان کی جو اخلاقیات تھیں, ان کی تمدنی روایات کی محتاج تھیں, اور کیوں ان باتوں پہ مسلمانوں کے حوالے سے پابندی لگا دی؟ یہاں پھر آپ خلط بس کر رہے ہیں. دیکھیے 2 طرح کی چیزیں ہیں, ایک ہے بنیادی اخلاقیات اور ایک ہے سماجی اور خاندانی اخلاقیات. رشتوں کا احترام بنیادی اخلاقیات. رشتوں کے احترام میں ماں کی حرمت اصل اور بنیادی حقیقت رکھتی ہے, باقی چیزیں سماج کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. قبائلی معاشرے کے اندر آپ کو اور قانون بنانے پڑیں گے. آج
کے معاشرے میں اور بنانے پڑیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح مثال کے طور پر قرآن مجید نے یہ کہا کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظام ان کی رائے پر مبنی ہوگا. اس کا ظہور قبائلی زندگی میں اور طریقے سے ہوگا، آج کے زمانے میں اور طریقے سے ہوگا. جمہوری اقدار کے لحاظ سے سوسائٹی کو جیسے آج آپ منظم کرنے کی پوزیشن میں ہیں، آج سے 500 سال پہلے نہیں تھے. تو اس وجہ سے ایک ہوتا ہے بنیادی اصول اور ایک ہوتا ہے اس کا ظہور. یہ آپ مثالیں وہ دیتے ہیں جن کا تعلق اصل میں سماجی اخلاقیات سے ہے، جو رشتوں سے، خاندان سے، اس طرح کی چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں. ان میں قبیلہ، معاشرہ، حالات، سوسائٹی بہت اثر انداز ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے. اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن میں یہ بتایا کہ میں نے بنیادی دین ایک رکھا ہے، ہمیشہ شریعتوں میں فرق کیا ہے. کیوں فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ انسانی تمدن شریعت پر، قانون پر اثر انداز ہو جاتا ہے. یہ قوانین کی اسلام کے مثالیں بعد بھی تو انسانی تمدن نے بہت زیادہ تبدیلی اختیار کر لی ہے، تو اس کے بعد کیوں شریعت کو تبدیل نہیں کیا جاتا؟ وہ ایک چیز بتا دیجئے کہ یہ شریعت کا حکم ہے، اس کے لحاظ سے یہ تبدیلی آ گئی ہے، ابھی کر دیں گے. بتا دیجئے نا. علم و عقل کی میزان میں تو چیزیں اس طرح پوری اتریں گی. انسان واقعی اس دور میں داخل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کہ جب بنیادی چیزوں میں تبدیلی کے امکانات ختم ہو گئے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت ختم کر دی. ٹھیک ہے غامدی صاحب، ہمیں فطرت کی 2 ڈائمینشنز نظر آتی ہیں. ایک یہ فطرت ہے کہ آپ اور میں مرد ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے اور ہم نیند لیتے ہیں. ایک فطرت ثانیہ ہے کہ جب ہم کسی عمل کو مستقل بنیادوں پر جاری رکھتے ہیں تو ہماری فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، مثلاً جھوٹ بولنا، حرام کھانا یا حلال کھانا. دونوں کی بنیادیں عملی ہیں. جو عمل کرتے ہیں وہ ہماری فطرت بن جاتی ہے، چاہے فطرت ہو یا فطرت ثانیہ ہو. تو ایسی بات جس پر ہم عمل نہیں کرتے ہماری فطرت کیسے ہو سکتی ہے؟ مثلاً اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو سچ بولنا ہماری فطرت کیسے ہے؟ اگر ہم حلال نہیں کھاتے تو حلال کھانا ہماری فطرت کیسے ہے؟ اس کو واضح کیجیے گا. یہ اس کو فطرت کہنے کے بجائے عادت کہیے. بعض لوگوں کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے، لیکن تنبؤ کر کے دیکھیے وہ بھی یہ مانیں گے کہ جھوٹ بولنا ایک بری بات ہے. توجہ دلا کے دیکھیے، ان کا شعور بھی اس کی گواہی دے گا. تو انسان سچ کو مانتا ہے کہ وہ ایک اچھی چیز ہے اور جھوٹ کو مانتا ہے کہ وہ بری چیز ہے، اس کے باوجود بولتا ہے. اس لیے کہ انسان کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے. آپ انسان کو جانور کی سطح پر کیوں لانا چاہتے ہیں؟ اس کے پاس ارادہ و اختیار ہے، وہ نیکی بھی اختیار کرے گا، اور نیکی کے اعلیٰ ترین نمونے آپ کو دکھائے جا سکتے ہیں دنیا میں، آج بھی دکھائے جا سکتے ہیں. اسی طرح وہ برائی اختیار کرے گا، برائی کے بھی بدترین نمونے دکھائے جا سکتے تو یہ آگہی اور علم تو ہوا، فطرت تو نہ ہوا. فطرت تو آ گئی اور علم آئے گا کہاں سے؟ آ گئی اور علم کا ظہور انہی چیزوں میں ہوتا ہے جو بالقوہ آپ کے اندر پائی جاتی ہیں. جو چیز بالقوہ نہیں پائی جاتی، ڈیجورو نہیں پائی جاتی، وہ بالفعل کیسے ظہور پذیر ہو جائے گی؟ اصل میں تعلیم، تربیت، علم کیا چیز ہے؟ یہ آپ نے اپنے کتے کو اور اپنی بلی کو کیوں نہیں دے لیا؟ اس لیے کہ ان کے اندر وہ بنیادی صلاحیت موجود نہیں ہے. انسان نطق اور بیان کی صلاحیت لے کے آیا ہے، سکھاتے تو والدین ہیں اس کو، لیکن یہی چیز جو ہے یہ والدین سارا زور لگا رہے ہیں، یہ اپنے گھر کی بلی کو نہیں سکھا سکتے. انسان کے اندر وہ پوٹینشل پایا جاتا ہے، جو چیزیں اندر جب یہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ الہمہا فجورہا وتقواہا، ہم نے انسان میں الہام کر دیا ہے نیکی اور بدی کا شعور. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے جنس کی جبلت اس کے اندر ہے، ایسے یہ چیز ہے. اس کو بھی ظہور پذیر ہونے کے لیے کچھ ترغیبات چاہیے، اس کو بھی ظہور پذیر ہونے کے لیے تعلیم اور تربیت اور معاشرہ چاہیے. اب ہم ترغیبات پہ آتے ہیں. ہمارا یہ تصور ہے کہ اللہ نے نیکی کا جو نیکی کرنے کی ایک ترغیب ہے وہ ہمیں دے رکھی ہے، اور اپنے پیغمبر کے ذریعے اور قرآن حکیم کے ذریعے بھی ہمیں اس کی جو ہے عملداری پر اکسایا ہے. دوسری جانب ایک شیطان پیدا کیا جو ہمیں اس کے بالکل برعکس عمل کرنے پر اکساتا ہے. بحیثیت مسلمان ہمارا یہ تصور ہے کہ رمضان کا ایک مہینہ آتا ہے جب شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. اب یہ ایسا وقت ہے کہ انسان کی فطرت آپ کے بقول بالکل نیکی کرنے پر راضی ہے اور شیطان قید ہے. اس وقت میں مسلمان اور غیر مسلم ایک برائی کیسے کر لیتے ہیں، نیکی کیوں نہیں کرتے جو کہ ان کی فطرت میں ساری ہے؟ باتیں میری طرف منسوب کر دی ہیں تو ساری بات ہی صحیح نہیں ہے. پہلے تو اس کو سمجھ لیجئے، خدا نے کوئی شیطان پیدا نہیں کیا، خدا نے تو جنات پیدا کیے تھے. ان کو بھی ارادہ اور شعور دیا تھا جیسے انسانوں کو دیا ہے. ان میں سے ایک شیطان، ایک ابلیس نے سرکشی کا رویہ اختیار کیا، اس کو شیطان کہا جاتا ہے. اس لیے خدا نے کوئی شیطان پیدا نہیں کیا. شیطان تو سرکشی کے نتیجے میں وہ بن گیا، جس طرح انسانوں میں سے بہت سے لوگ شیطان بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. جو آپ نے روزوں کے بارے میں سوال کیا، دیکھیے اس کو بھی قرآن کی روشنی میں سمجھیے کیا بات ہے. ایک چیز ہے انسان کے نفس کے اندر جو برائی کی ترغیب ہے اور اچھائی کی ترغیب ہے. ایسا نہیں کہ انسان میں صرف اچھائی کی ترغیب پائی جاتی ہے. قرآن کہتا ہے الہما فجورہا وتقواہا، تمہارے اندر دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. انا ہدینہ السبیل ہدینہ النجدین، دونوں راستے تمہارے اندر موجود ہیں. ان کو آپ اختیار کرتے ہیں. جیسے ہی آپ خیر کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو قرآن بتاتا ہے کہ فرشتے آپ کی تائید میں آ جاتے ہیں. جیسے ہی آپ برائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو جنات اور شیاطین آپ کی تائید میں آ جاتے ہیں. یہ وہ عمل ہے جس کو رمضان میں روک دیا جاتا ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ فطرت تسلیم ہے، انسان اس فطرت تسلیم پر پیدا ہوا ہے.
تو اس طرح جو جنت میں یعنی اب ارتکاز دولت کی اسلام حوصلہ شکنی بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ میں پرتعیش محلوں کا ذکر بھی کرتا ہے. اسی طرح ساتھ ساتھ شراب پینے کی دنیا میں منع کرتا ہے، لیکن جنت میں اس کا وعدہ دیا جاتا ہے. جنسی عمل کو جو ہے اس کے لیے وہ ادارہ قائم کرتا ہے شادی کا، لیکن اس کے لیے جو انعام کے طور پر دیا جاتا ہے کہ حوریں جو ہیں وہ انسان کی منتظر ہیں. تو اس طرح وہ کیوں انسان جب فطرت سلیم پر پیدا ہوا ہے تو اس کی فطرت کو مقید کر دیا جاتا ہے دنیا میں، تو کیوں؟ اس لیے کہ دنیا امتحان کے لیے وجود میں آئی ہے. یہاں بعض پابندیاں لگا کے دیکھا جاتا ہے کہ انسان کیا رویہ اختیار کرتا ہے. لیکن جنت اس مقصد کے لیے نہیں، جنت انعام کی جگہ ہے، انعام اور نعمت کی جگہ ہے. اور یہ جو آپ نے بعض چیزوں کی مثال دی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے میری بہن. دیکھیے قرآن مجید ہم کو یہ بتاتا ہے کہ نشہ ممنوع ہے. شراب کے اندر ایک چیز نشہ ہے اور دوسری چیز ایک تسکین کا وہ عمل ہے جو اس مشروب سے حاصل ہوتا ہے. قرآن مجید جنت کی شراب کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے اس میں نہ نشہ ہوگا نہ اس سے سرگرانی ہوگی، اس کے برے پہلو اس کے اندر سے ختم ہو جائیں گے. تو جنت کے اندر ہر چیز اپنی اصل صورت میں نمودار ہو جائے گی. یہاں بہت سی چیزوں کے اندر خرابی رکھی گئی ہے تاکہ امتحان کیا جائے. قرآن نے اس کو بیان کیا نا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت اور زندگی کا کارخانہ اس لیے بنایا گیا کہ آپ کا امتحان کیا جائے. بات یہ ہے کہ جو سچ اور جھوٹ کی تمیز ہے وہ انسان کے اندر فطری طور پر شامل ہے. ہم سب جھوٹ بولنے کے نتیجے میں جو شر پیدا ہوگا اس شر کو چھپانے کی خواہش بھی انسان کے اندر فطری طور پر ہوگی. تو فطری شر کو چھپانے کی فطری خواہش انسان کے اندر موجود کی سچ کی فطری خواہش سے باہمی تصادم کا شکار نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیے چھپانے کی خواہش تو اس لیے ہوتی ہے کہ انسان چونکہ جانتا ہے کہ یہ بری چیز ہے. چھپانے کی خواہش کا فطرت سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو وہی چیز ہے کہ انسان ایک جرم کر لیتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر پردہ پڑا رہے. وہ جانتا ہے کہ یہ جرم ہے. اگر وہ یہ نہ جانتا ہوتا ہے کہ جرم ہے تو کبھی چھپانے کی خواہش نہ ہوتی. آج بھی دنیا کے اندر کوئی ظلم کی تلقین کرتا آپ کو نظر نہیں آتا، کوئی بدکاری کی ترغیب دیتا ہوا آپ کو نظر نہیں آتا. یہ ساری چیزیں اب بھی چھپا کر رکھی جاتی ہیں اور طرح طرح کی تزئین کر کے قرآن مجید نے جیسے بیان کیا اس کو فرمایا کہ پوری دنیا میں کوئی ہمیں ظلم کی، بدکاری کی، ناانصافی کی ترغیب دیتا نظر نہیں آتا. سقراط نے، کنفیوشس نے، ارسطو نے، افلاطون نے بھی انہی اخلاقی تعلیمات کا، گوتم بدھ نے بھی انہی اخلاقی تعلیمات کا حوالہ دیا اور یہ اخلاقی تعلیمات انہوں نے سامی مذاہب کی آمد سے بہت پہلے پیش کی. یعنی اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ الوہی ہدایت کے بغیر بھی انسان ان اخلاقی رویوں تک پہنچ سکتا ہے. تو غم صاحب پھر انسان کو الوہی ہدایت کی کیا ضرورت رہ جاتی؟ یہ میں سمجھ نہیں سکا کہ انہوں نے سامی مذاہب سے پہلے کیسے کیا. گوتم بدھ کا یہ ان لوگوں کا زمانہ زیادہ سے زیادہ 400-500 قبل مسیح ہے. ارسطو کا بھی اس سے پہلے کا ہے، کنفیوشس کا بھی ظاہر ہے کہ اتنا ہی قبل مسیح ہے. لیکن سامی مذاہب میں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ان کی ابتدا ہوئی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے یہودی مذہب کا باقاعدہ آغاز نہیں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آج سے 3379 سال قبل مسیح ہے. وہ بھی کم و بیش 1500 سال قبل مسیح ہے. یہ تو بہت بات کے لوگ ہیں جتنے بھی ہیں. بائبل میں جو کچھ ہمیں تعلیم ملتی ہے وہ 1500 سال قبل مسیح میں نازل ہوئی ہے. یہ جتنے لوگ ہیں یہ 4تھی، 5ویں، 3ری قبل مسیح میں آپ کے سامنے آتے ہیں جتنے لوگ بھی ہیں، سب انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر ہیں. اور پھر یہی نہیں ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی قرآن بتاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ رہا ہے. حمدی صاحب آپ نے کہا کہ وہ مطلب چھپاتے ہیں. چلیں اگر وہ چھپاتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ ایکچولی حقیقت کیا ہے. اس وقت جو پوری دنیا کے اوپر ایک سسٹم رول کرتا ہے وہ کیپٹلسٹ سسٹم ہے، نہ صرف عالمی سطح پہ بلکہ پاکستان کے اندر بھی. آج پاکستان کے اندر آپ مائکرو اور میکرو دونوں سطح پہ اگر آپ دیکھ لیں تو ہر آدمی کا جو ایٹیچیوڈ ہے، اس کی اخلاقیات ہے، اس کی سیاسیات ہے، کوئی کسی قسم کا طرز عمل ہے وہ کیپٹل ڈٹرمن کرتا ہے اور جو سماجی اور معاشی ضروریات ہیں وہ ڈٹرمن کرتی ہیں. اب وکیل کو دیکھ لیں، عالم کو دیکھ لیں، ٹیچر کو دیکھ لیں، زندگی کا کوئی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں تو پھر یہاں پہ آ کے آپ کا یہ دعویٰ کہ مذہب جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے، مذہب کی جو اخلاقیات ہیں وہ ازلی اور ابدی ہیں، تو وہ کیا پیچھے نہیں چلا جاتا؟ میں نے تو یہ نہیں کہا. میں نے تو یہ کہا ہے کہ انسان کی فطرت میں اخلاقی شعور موجود ہے. اس اخلاقی شعور کے خلاف موجودہ سرمایہ داری نظام نے کون سی نئی اخلاقیات پیدا کر دی ہے؟ انسان کے اندر کا ضمیر تو آج بھی اس کو کچو کے دیتا ہے. یہ کون سی چیزیں جو تبدیل ہوئی ہے؟ آپ اصل میں انسانوں کے انحرافات کو مثال بنا رہے ہیں. انسان ارادہ اور اختیار رکھتا ہے، وہ انحراف کرے گا. بات ہو رہی تھی ظلم کے کانسیپٹ کے اوپر کہ یہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ انٹرنزک ہوتا ہے، انسان کے اندر بنا ہوا ہوتا ہے، اور میں اس سے اختلاف کروں گا کہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ریلیٹیو ہوتا ہے. آپ کے سامنے اگزامپل ہے، ہٹلر نے 60 لاکھ جوز مار دیے. ہم اس کو آج کہتے ہیں ظلم ہوا، پوری دنیا ہی کہتی ہے ظلم ہوا. اس لیے کہتی ہے کیونکہ ہسٹری جو ہے وہ رائٹ کی گئی ہے، وہ رائٹ یورپینز نے کی ہے، اپوزیشن نے کی ہے. اگر ہٹلر سکسیزفل ہو جاتا، جوز اس دنیا سے ختم کر دیتا،
10 کے 10 ملین مار دیتا اور وہ امریکہ کی جگہ سپر پاور ہوتا, جرمنی سپر پاور ہوتا, تو ہم ادھر آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اس کو ظلم کی کیٹیگری میں نہ ڈالتے. یہ بات یہ تو آپ نے میری تائید کر دی. یعنی اتنے بڑے ظلم کے باوجود بھی انسانیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی کہ یہ ظلم نہیں ہے. ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ نے بم مار دیا, اس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ مر گئے. آج امریکہ کے صدر کو وہاں جا کے معافی مانگنی پڑی. وہ کیا چیز ہے؟ وہ انسان کا وہ اخلاقی شعور ہے جس نے معافی مانگنے پہ آمادہ کیا ہے. یہ آپ مثال دے رہے ہیں انسانوں کے انحراف کی. آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ بیسک کور میں چلے جائیں تو انسان خود مان لیتا ہے کہ ظلم ہے, یا اگر وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا, اس کے اندر یہ انٹرنسک ویلیو ہے. آپ کا پوائنٹ یہ ہے. میں آپ کو ایک اور اپنوں کے ساتھ نہیں جی, اگر اس کی اپنی ذات اور اپنے اغراض کسی موقع کے اوپر اس پہ حملہ کرتے ہیں تو وہ اپنوں کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے. یہ جو مورالٹی تو نا, یہ تو سروائیول انسٹنکٹس ہوئی. یہ تو ایسے ہی ہے. آپ نے ابھی بات کی عدل کے اوپر بات ہو رہی تھی, آپ نے بات کی کہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو بازار جا کے کہے گا کہ مجھے کم تول کے دیں, لیکن کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے, یہ سکھایا گیا ہے اس کو کہ یہ کہے کہ مجھے پورا تول کے دو. ہر انسان کہتا ہے مجھے زیادہ تول کے دو. یہ انسان کے ایکسپیرینس نے بتایا کہ جب سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ ہنڈر ہو رہی تھی, اس کی وجہ سے سویلائزیشن آگے نہیں جا سک رہی تھی, اس کی وجہ سے یہ اس کو پتہ لگ گیا کہ ایک فلاڈ طریقہ ہے کہ یہ سروائیول ایک دن سارے انسان بیٹھے, انہوں نے دیکھا انسانیت آگے نہیں بڑھ رہی, پھر انہوں نے بیٹھ کے فکری لحاظ سے مکالمہ کیا اور اس میں اخلاقیات ترتیب پا گئی. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو افسانہ سارا کا سارا آپ سنا رہے ہیں یہ وجود میں کہاں سے آیا؟ یہ انسان ہے جس کے عمل کے نتیجے میں یہ سب چیزیں وجود میں آئی. بیسک پہ چلے جائیں تو یہ تو بیسک سروائیول انسٹنکٹس ہے. انسان نے کہا کہ نہ میں آگے جا رہا ہوں نہ تم آگے جا رہے ہو, پہلے میں آیا, میں آگے جا رہا ہوں نہ تم آگے جا رہے ہو. معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں کہ انسان کے اوپر اس سے زیادہ آپ برا تبصرہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نام کی مخلوق کسی اخلاقی شعور کے بغیر پائی جاتی ہے. انسان کے اندر اگر یہ چیز موجود نہیں ہے تو معاف کیجئے, ہم اس وقت بیٹھے ہوئے جن آداب کے پابند ہیں, ایک دوسرے سے جو توقعات کرتے ہیں, جن کی بنیاد پر ہم کسی پہ تنقید کرتے ہیں, یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ایکوائرڈ ہیں. یہ تو ساری یہ ایکوائرڈ نہیں ہے, یہ انسان کے اندر کے پوٹینشیل کا ظہور ہے. انسان کو یہ اگر ایکوائرڈ ہے تو پھر جانوروں کو بھی ایکوائر کر لینی چاہیے تھی. وہ بھی ہمارے ساتھ ہی پیدا ہوئے تھے, ایسا تو نہیں ہے کل پیدا ہوئے, پھر ان کو بھی چاہیے تھا ایکوائر کر لیتے. یہ سماج تو ہم نے ہی فراہم کیا. چڑیا گھر کے جانوروں کو چاہیے تھا, انسانوں کے درمیان رہ رہے ہیں پچھلے 50 سال سے, تھوڑے بہت انسان تو بنی گئے ہوتے, ایکوائر کر کے. ایسا نہیں ہوا. میرے اندر پوٹینشیل ہے اس لیے ظہور پذیر ہوتا ہے, میرے اندر بنیادی اخلاقیات ہیں اس لیے سماج میں بدلتی ہیں. صاحب اب بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا کے عالموں نے کبھی بیٹھ کر متفقہ طور پر یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہمیں ان اخلاقیات کو اب اپنا لینا چاہیے. اسی منطق کو سامنے رکھتے ہوئے غامدی صاحب, پوری دنیا کے عالموں نے بیٹھ کر کبھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ سانپ ایک زہریلا جانور ہے, اس کے کاٹنے سے لوگ مر جاتے ہیں. انسان نے اپنے تجربے کے ساتھ یہ سیکھا کہ اس چیز کے کاٹنے سے انسان مر جاتے ہیں. پوری دنیا میں سوسائٹیز میں ایک سائملٹینیس اور پیرلل ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, کہیں کم اور کہیں زیادہ. اسی لیے جو سچ اور ہے, اخلاق ہے, انصاف ہے, ہمیں ہر معاشرے میں نظر آتا ہے. لیکن جنسی رویوں میں ہمیں تفریق نظر آتی ہے, غذائی معاملات میں ہمیں تفریق نظر آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک ایکسپیرینس کے نتیجے میں انسانوں نے ایکوائر کی. تو آپ نے بالکل میری تائید کر دی. دیکھیے سانپ کے بارے میں انسان نے تجربے سے سیکھا, اور یہاں انسان کے اندر جو خوف کی جبلت پائی جاتی تھی وہ اس کے ساتھ ملی. اگر یہ موجود نہ ہوتی, مثال کے طور پر بچے کو دیکھیے, اس تک آپ یہ چیز منتقل نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اس کے اندر خوف کا وہ شعور ابھی پیدا نہیں ہوا ہوتا. تو جب آپ کے اندر شعور ہوگا تو پھر آپ کا تجربہ بھی مشترک ہوگا, ورنہ تجربہ مشترک ہو ہی نہیں سکتا. پھر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں جہاں انسان خوف کا تجربہ کرتا سانپ کے بارے میں, وہیں سانپ سے ڈرتا. یہ تجربہ منتقل کرنے میں ہم کامیاب کیوں ہوئے ہیں؟ خوف کی جبلت میرے اندر پائی جاتی ہے. یہ پائی جاتی ہے اس لیے میرے اور آپ کے درمیان ابلاغ پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ اخلاقی شعور آپ کے اندر پایا جاتا ہے, اسی لیے سماجی تجربے کا ابلاغ کر لیتے ہیں, ورنہ ابلاغ ہونا ہی نہیں چاہیے. بات یہ کہ اگر حلال و حرام اور خیر و شر کا شعور انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہے تو پھر انسان کے اندر خیر و شر کرنے کی تحریک بھی موجود ہونی چاہیے. ٹھیک ہے صاحب, اب جب اس تحریک اور اس شعور کا آپس میں باہمی تصادم ہوگا انسان کے اندر, تو لامحالہ یہ بات فطری ہے کہ جو مضبوط انٹیلیجنس کوشنٹ اور ایموشنل کوشنٹ والے لوگ ہیں وہ
شعور کا ساتھ دیں گے اور جو کمزور آئی کیو اور ای کیو والے لوگ ہیں وہ تحریک کی راہ میں بہ جائیں گے. اب ہم جانتے ہیں کہ جو انسان کا جینیٹک بلڈ اپ ہے وہ اس کے اندر جو اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ اس کی جینیٹک سے اور اس کے معاشرے کی سوشل کنڈیشننگ سے ڈٹرمن ہوتی ہے. تو جو کمزور آئی کیو اور ای کیو والے لوگ ہوں گے ان کو کس طرح ہم مورد الزام ٹھہرا سکیں گے؟ یہ میں نہیں سمجھ سکا کہ ذہانت کا اور اخلاقیات سے کیا تعلق ہے. میں آپ کو کمزور آئی کیو کے لوگ بتاتا ہوں اور دکھاتا ہوں جو اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ ہوں گے. وہ انہوں نے ایکوائر کرنی ہے، لے لی ہیں سوسائٹی سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ سوسائٹی سے جتنا ایکوائر کیا وہ بھی ہمیں معلوم ہے. میں نے سوسائٹی سے بات ان کی کمزور آئی کیو اور ای کیو کی نشانی ہے کہ انہیں جو چیز سکھائی گئی ہے انہوں نے کنویں کے مینڈک کی طرح اس کو مینوان تسلیم کر لیا. سب کچھ نہیں لیتا انسان. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں اردو بول رہا ہوں، میرا ایک پس منظر ہے، میں کچھ زبانیں جانتا ہوں، یہ میں نے سوسائٹی سے ایکوائر کیا ہے. نطق اور بیان کی صلاحیت اگر میرے اندر موجود نہ ہوتی تو میں ایکوائر کر لیتا. میں جس چیز کی طرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ خارج میں جس چیز کو انسان وہ چیز نہیں ہے کہ جبلت کا پابند ہے. وہ ایکوائر بھی کرتا ہے، وہ سیکھتا بھی ہے، وہ چیزوں میں تبدیلی بھی کرتا ہے، وہ اپنے علم کو بھی بڑھاتا ہے، وہ تہذیب اور تمدن کو بھی تخلیق کرتا ہے. لیکن چونکہ اس کے اندر وہ پوٹینشل موجود ہے. دیکھیے آج بھی جانور وہی کھا رہے ہیں جو وہ ازل سے کھاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے. انسان کے اندر ذائقے اور تنوع کی کیفیت رکھی گئی تھی، اس وجہ سے وہ کھانے طرح طرح کے تخلیق کر رہا ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ آپ ایک چیز کے ظہور کو لے لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا ظہور ہو کیسے سکتا ہے اگر اس کی بنیاد موجود نہیں. غامدی صاحب، انسان کے بنیادی اخلاقی شعور پہ آپ زور دے رہے ہیں، حالانکہ اس کو انسان کی حیوانی جبلت پہ آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں. عدل، دیانت، سچ، جھوٹ، یہ سب باتیں انسان کی اسٹرگل آف سروائیول، سیکس اور خوف، ان پہ ایکسپلین ہو سکتی ہیں. کر کے دکھا دیجیے ذرا مجھے. دیکھیں جی، عدل کیا ہے؟ عدل کیا ہے؟ عدل ہے کہ آپ دو اشخاص، دو فرد ہوں. ایک سنگل آدمی جزیرے پہ رابن ہوڈ اکیلا، اس کے لیے نہ کپڑوں کی ضرورت ہے، نہ اخلاقیات کی، نہ عدل، انصاف، مساوات، برابری، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. دو انسان ہیں، اگر وہ عدل سے نہیں چلیں گے تو ان دونوں کے لیے پرابلم کریٹ ہوگی. دے ول ہیو ٹو موو لائک دس. اگر یہ بات صحیح ہے تو انہیں ظلم نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیں پھر تو ان کا شعور جو ہے اسے ہر حال میں انہیں کنٹرول کرنا چاہیے. عدل کا احساس ہے جس کی بنیاد ہمارے معاشرے میں کھانے کو کچھ نہیں، جسٹ سپوز کچھ نہیں کھانے کو، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انسانی جان کی حرمت اسی طرح برقرار رہے گی؟ دیکھیے بات ایسا نہیں ہوتا. پھر آپ نے صحیح مثال نہیں دی. انسان کے پاس جو اقدار اور ویلیوز ہیں وہ پھر ان کا تقابل کرتا ہے. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے جھوٹ اور کسی کی عزت بچانے میں ایک چیز کا انتخاب کرنے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. وہاں ہم ترجیح دیتے ہیں کہ کون سی ویلیو کو ہم آگ سامنے رکھیں گے. اس وقت جھوٹ سچ نہیں ہو جاتا. حیوانی جبلت پہ ایکسپلین کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کوئی مذہبی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. مذہبی انٹرپریٹیشن نہیں کر رہا میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پورے انسان کو سمجھیے. انسان کے اندر اگر جنس ہے، انسان کے اندر اگر بھوک کی جبلت ہے، انسان کے اندر اگر جنس کے لیے دائیات موجود ہیں، عدل اور انصاف کو تخلیق کر دیں گے. کیسے تخلیق کریں گے؟ یہ کبھی بھی تخلیق نہیں کر سکتے. اگر یہ تخلیق کر دیتی تو یہ ساری حیوانی جبلتیں حیوانات میں ہمارے معاشرے میں پھر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ حیوانی جبلتیں جو ان میں سے کون سی کسی جانور میں نہیں پائی جاتی. جنس ان میں پائی جاتی ہے، خوف ان میں پایا جاتا ہے، اپنی غرض مندی ان میں پائی جاتی ہے، دوسرے پر حملہ کر کے اپنی خوراک کا بندوبست کرنے کا دائیا ان میں پایا جاتا ہے، خوف ان میں پایا جاتا ہے. اگر یہ ساری چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں تو انہیں بھی اخلاقیات وجود پذیر کر دینی چاہیے تھی. یہاں سے بھی ہو سکتی ہیں، ان دونوں کا بیلنس ہی کریٹ ہوتا ہے. ہو سکتی ہے کہ ہو جانی چاہیے تھی نا. مثلا آپ کو بھیڑ بکریوں میں بھی یہ اخلاقیات نظر آنی چاہیے تھی. جتنی چیزیں جتنی آپ جبلتیں بیان کر رہے ہیں، آپ جتنی جبلتیں بیان کر رہے ہیں یہ جانوروں میں نہیں پائی جاتی. اب اگر انسان کے ناخن ہوتے اور اس کے دانت اتنے لمبے ہوتے تو وہ درندہ بھی ہوتا. کیونکہ درندے کیا ہوتا اور کیا نہ ہوتا میں تو کہتا ہوں جو ہے وہ بتا دیں. جتنی آپ نے جبلتیں بیان کی، معذرت کے ساتھ جتنی جبلتیں بیان کی ہیں آپ نے، حیوانات میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی؟ دیکھیں جو بھیڑ بکری درندے کھا کے درندے بن گئے، وہی بھیڑ بکری ہم کھاتے ہیں. سوال بالکل مختلف ہے. آپ نے فرمایا یہ ساری حیوانی جبلتوں سے ایکسپلین ہو سکتی ہیں. حیوانی جبلتیں تمام حیوانات میں پائی جاتی ہیں. وہاں پر یہ عدل اور انصاف اور اخلاقی شعور کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو ان کے مائنڈ کی سٹرینتھ دیکھنی پڑے گی کہ وہ ارتقائی سیڑھی پہ کس مقام پہ پہنچ چکے ہیں. مائنڈ کی سٹرینتھ بالکل مختلف ہے. انسان اخلاقی شعور کے دائیات اپنے اندر رکھتا ہے. یہ تو آپ نے میری پوری بات مان لی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ انسان حیوان سے مختلف ہے اور اس کے اختلاف کی وجہ ہی اس کا اخلاقی وجود ہے. ہماری زبان جس طرح ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں اینیملز بھی کرتے ہیں. دیکھیے بات یہ ان کے نطق و بیان کی صلاحیت اور مجھ میں بہت فرق ہے. وہ بھی سوسائٹی بناتے ہیں، وہ بھی بچے ان کی سوسائٹی جبلی ہے اور میری سوسائٹی میں تنوع پایا جاتا ہے. اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. دیکھیے میں آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، کس چیز کو مقابلے میں ٹھہرا رہے ہیں؟ ان کی تمام سوسائٹی جبلی ہے. وہ جس جگہ سے آج سے صدیوں پہلے تھے وہیں آج کھڑے ہیں. میں نے تہذیب پیدا کر دی، میں نے تمدن پیدا کر دیا، میں نے ایجادات پیدا کر دی، میں نے علم کی نئی دنیایں تخلیق کر ڈالی. کیوں؟ میرے اندر اس کا پوٹینشل موجود تھا.
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز میرے اندر پائی نہیں جاتی اور وہ کہیں باہر سے آگے ظہور پذیر ہو جائے؟ دیکھیں اینیملز ڈو لرن، وہ لرن کرتے ہیں، صرف ان میں پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنی لرننگ ٹرانسمیشن نہیں کر سکتے اگلی نسل میں. آپ نے ایک بات مان اگر وہ کر دیتے، ایک بات مان لی کہ انسان ٹرانسمٹ کر سکتا ہے، جی بالکل اس کا مطلب ہے انسان کے اندر ایک زائد صلاحیت پائی جاتی ہے. تو آج راہ کرم اس کو بالکل حیوان نہ بنائیے. میں یہی عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انسان کے اندر جس طرح علم کی صلاحیت پائی جاتی ہے، جس طرح تنوع کی صلاحیت پائی جاتی ہے، جس طرح نطق و بیان کی صلاحیت پائی جاتی ہے، اسی طرح اخلاقی شعور پایا جاتا ہے. یہ لیولز ہیں. مثال کے طور پہ جی آپ کہیں جی بیکٹیریا ہے وہ لوئسٹ لیول پہ ہے، اس کے اگلے لیول ہے، اگلے نیکسٹ لیول ہے، جس طرح بھی آپ کی ایک ارتقائی سیڑھی چلتی ہے. میں تو یہی گزارش کر رہا ہوں، مچھلیوں میں کم صلاحیت ہوتی ہے سمجھنے کی، کیٹس میں زیادہ ہوتی ہے، میں وہی گزارش کر رہا ہوں زیادہ ہوتی ہے، انسان میں اس سے زیادہ ہوتی ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ انسان ارتقاء کے اس مرحلے پر وجود پذیر ہوا ہے جہاں اس کے خالق نے اس کو اخلاقی شعور بھی ودیت کر دیا. اچھا ایک لائن سمجھا دیں مجھے، یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ کون سی اخلاقی سٹیٹمنٹ ہے؟ ایبسولوٹ موریلٹی پہ بات کریں. ایسی کوئی ایبسولوٹ مورالٹی نہیں ہے. یہ تو قرآن میں آپ نے پڑھا ہی نہیں اس بات کو. یہ کہاں بیان ہوئی ہے؟ یہ وہاں بیان ہوئی ہے کہ یہود و نصارہ جو مدینے میں تھے ان پر اللہ کے پیغمبر نے حجت تمام کی. جب حق ہر لحاظ سے واضح ہو گیا اور وہ سازشوں سے باز نہیں آئے تو مسلمانوں سے کہا گیا کہ آپ ان سے تعلقات ختم کر لیں. یہ خاص موقع اور محل کی بات ہے. آج راہ کرم جتنا وقت آپ باقی چیزوں کو دیتے ہیں ذرا قرآن بھی پڑھ لیا کیجیے. میم صاحب آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر حرام اور حلال کا شعور رکھا ہے، کہ انسان اپنے طور پہ نہیں کچھ کرتا بلکہ خدا نے رکھا ہے اس کے اندر، اس کی فطرت کے اندر، کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے. اگر خدا نے حرام اور حلال رکھا ہے اس کی فطرت کے اندر تو خدا پہ سزا کیوں دیتا ہے؟ جی میں سمجھ نہیں سکا آپ نے کیا بات کی ہے. حرام اور حلال کا شعور کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا ہے برائی کیا ہے، جانتا ہے اچھائی کیا ہے، پھر اس کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے. وہ چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کرے، چاہے تو بھلائی کا راستہ اختیار کرے. جب وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کسی غلط کام کو کرتا ہے تو اس پر سزا اور جزا ہوتی ہے. اس پر تو سزا جزا نہیں ہوتی. تو خدا تعالیٰ کی دین ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین سے کیا تعلق ہے؟ شعور کا مطلب کیا ہے؟ شعور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو حرام کرنے پر خدا نے مجبور کر دیا. حرام کیا چیز ہے اس کا شعور رکھا ہے اس کے اندر، یہ معرفت اس کو دی ہے. بات یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ حلال و حرام کا شعور انسان کی فطرت میں شامل ہے. اب اگر ایسا ہے تو پھر خدا کو قرآن مجید میں حلال و حرام کے معیارات متعین کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ کیوں ایک ایسے جانور کا گوشت مدینے کے مسلمان ایک مخصوص عرصے تک کھاتے رہے جس کو اب سارے علماء کرام حرام قرار دیتے ہیں؟ یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ قرآن مجید نے اسی لیے جو بنیادی حرمتیں ہیں ان کو تو انسانی کی فطرت پر چھوڑا ہے. یہ تو چند سوالات تھے جو پیدا ہو گئے تھے جن کا جواب دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے درندوں کے بارے میں، اسی طرح جو دوسری مختلف مخلوقات ہیں جن کا کھانا ممنوع قرار دیا گیا ہے، ان کا کوئی ذکر نہیں کیا. یہ چند سوالات تھے جو پیدا ہو گئے. گاندھی صاحب ہم نے آپ کے آگے 1.5 ارب آبادی کی چین کی اور کوریا کی ایگزامپلز رکھی تھی جو یہ سارے جانور کھاتے ہیں، آپ نے ان کے متعلق کوئی تبصرہ نہیں فرمایا تھا. نہیں، میں نے تو آپ سے عرض کر دیا تھا کہ دیکھیے انسان کے اندر چونکہ اپنی فطرت سے انحراف کے داعیات ہیں، جیسے اخلاقی اصولوں سے انحراف کرتا ہے اسی طرح اس معاملے میں بھی کرتا ہے. آپ اصل میں فطرت کا مطلب لیتے ہیں جبلت، یعنی انسان پابند ہو اس کا کہ اس کی خلاف ورزی نہ کر سکے. فطرت کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کا شعور انسان میں ہے ارادے اور اختیار سے ان کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے. اخلاقیات کا اصل مقصد انسانی مسائل کا حل ہی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اخلاقیات کا اصل مقصد انسانی مسائل کا حل ہے. نہیں، اخلاقیات اس سے بالکل مجرد ہے. انسانی مسائل کا حل بعض اوقات اخلاقیات سے نہیں ہوتا بلکہ اخلاقیات کی پابندی سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. مثلا ایک آدمی رشوت لیتا ہے، 1 لاکھ روپیہ رشوت لے لیتا ہے، اس کے سارے مسائل حل ہوئے ہیں. اخلاقیات اس کو کہتی ہے کہ کل سے اپنی تنخواہ میں گزارا کرو، اس کے بعد مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اگر کوئی ایک اخلاقیات کا ایسا معیار جو انسان کی موجودہ جو صورتحال ہے یا کوئی مسئلہ ہے اس کو حل نہیں کر رہا تو میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو ختم کر دینا چاہیے. کیوں ختم کر دینا چاہیے؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آج انسان کے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہیں. اس پہ آپ ایگری کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں. میرا کوشچن یہ ہے، میں تو اس سے اتفاق نہیں کر رہا. پہلے تو آپ اس مقدمے سے مجھ سے اتفاق کرائیے نا، اس کے بعد اگلی بات کیجیے. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ اخلاقیات کا اگر فائدہ نہ بھی ہو، نقصان بھی ہو رہا ہو تو ان کو چلنے دینا چاہیے؟ میں کہتا ہوں اخلاقیات انسان کا حسن ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ اگر حسن سے فائدہ نہ ہو تو اس کو مٹا ڈالا جائے. حسن ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا. اخلاقیات بھی بالکل ایبسٹریکٹ ہے. مجھے عدل سے محبت ہے، میری یہ محبت جو ہے یہ میرے اندر قوت پیدا کرتی ہے. عدل کی مقصدیت ہے، عدل کا مقصد ہے، عدل اٹ سیلف کچھ بھی نہیں ہے. تو میں کہہ رہا ہوں جب وہ مقصد پورا نہ ہو تو میری گزارش سن لیجئے. انسان کا مقصد کیا ہے؟ یہ ظلم، یہ عدوان پیدا کرنا.
پھر اس کا بھی خاتمہ کر دینا چاہیے. اس وقت تو انسان دنیا کے اوپر ایک دوسرے میں ظلم کر رہا ہے, لوگوں کے مال لوٹ رہا ہے, اس نے حکومتیں قائم کر کے ملکوں پر حملہ کرنے کے طریقے اختیار کیے ہیں, پھر انسانیت کا کلا کما کر دیا جائے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, اگر اسی بات کو لے کے چلیں تو آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جنسیت. نوجوان نسل میں سیکشول فرسٹریشن بہت زیادہ ہے. ملٹی میڈیا جو اس ٹائم ہے, انٹرنیٹ اور جتنی بھی گلوبلائزیشن کے نتیجے میں جو بھی ڈسکانٹینٹ کریٹ ہوا ہے, اس کی بنیاد پہ ریلیشن جو ہے نا, سیکشول ریلیشن اور جینڈر ریلیشن بہت زیادہ ریسٹرکٹیڈ ہے میرے خیال میں. اور بہت زیادہ سوشل سائنٹسٹ اس بات پہ ایگری ہیں کہ اس چیز کو ختم کرنا چاہیے. سیکشول اور جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے یہ ختم ہو جائے تو پھر اس کی وجہ سے جو نفسیاتی مسائل جنم لیتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. تو کیا یہ اس طرح اخلاقیات کو چینج کر دینا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے. انسان کا خاندان کا ادارہ انسان کی ضرورت نہیں رہا. اصل میں یہ جنسی اخلاقیات تو پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر جو خاندان کے ادارے کے دائیات رکھے گئے ہیں. پہلے آپ کو استدلال کر کے یہ بتانا چاہیے کہ اب انسان اس جگہ پہنچ گیا ہے جہاں خاندان اس کی ضرورت نہیں رہی. اب وہ براہ راست 20 سال کی عمر میں پیدا ہوتا ہے اور 50-60 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اب کسی بچے کو ماں کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو باپ کی شفقت کی ضرورت نہیں ہے, کسی نے بوڑھا نہیں ہونا اور کسی بوڑھے کو اپنے والدین اور اپنے بچوں کی خدمت کی ضرورت باقی نہیں رہی. پہلے تو یہ چیز طے کر لیجیے نا. یہ ساری جتنے بھی جنسی اخلاقیات ہیں وہ تو پیدا اصل میں خاندان کے ادارے سے ہوئی. بات یہ ہے کہ کیا آپ انسان کی حریت کو, انسان کی آزادی کو بنیادی اخلاقیات میں شامل سمجھتے ہیں؟ جی ہرگز نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی اخلاقیات میں یہ شامل ہو نہیں سکتی. انسان کے اندر آزادی کا دائیا پایا جاتا ہے, یہ کوئی اخلاقی اصول نہیں ہے. وہ آزاد ہونا چاہتا ہے لیکن اخلاقی اصول اس کے اوپر پابندیاں عائد کرتے ہیں. اس وجہ سے ان میں تو ہمیشہ تصادم ہوتا رہتا ہے. یعنی انسان چاہتا ہے کہ وہ جی بھر کے کسی کا مال لوٹ لے. انسان دوسرے انسان کو غلام بنا لے, کیا انسان کی بنیادی اخلاقیات اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ دیکھیے غلام بنانا ایک ہے حریت چاہنا اور ایک ہے غلام بنانا. غلام بنانا ہمیشہ سے ایک کنڈیمنیبل چیز رہی ہے. یہ دیکھیے بائبل نے بھی اس کو کنڈیم کیا, قرآن نے بھی اس کو کنڈیم کیا. غلامی کے ادارے کو ایک ازلی ادارہ تصور کرتا تھا. اسی طرح چرچ قرون وسطیٰ میں لاکھوں غلاموں کا مالک تھا اور اسلام نے بھی جوئے اور جنس کی طرح غلامی کے ادارے کو ڈائریکٹلی کنڈیم نہیں کیا. ہمیں سلاطین کے ہاں اور علماء کے ہاں غلاموں کی موجودگی کی شہادتیں بکثرت ملتی ہیں. حضرت بات یہ ہے کہ جو انسان کی آزادی کا تصور ہے, ایک فری سٹیزن کا تصور ہے, وہ ایک ماڈرن نیشن سٹیٹ کا تصور ہے جو صنعتی انقلاب کے بعد قائم ہوئی. تو تب تک انسان کا دوسرے انسان کو غلام بنانے کا جو نیگیٹو رویہ ہے کیوں پریویلنٹ رہا معاشرے میں؟ آپ نے سیدنا عمر کا یہ قول نہیں سنا جب انہوں نے کہا تھا کہ ان بچوں کو غلام تم نے کب سے بنا لیا جن کی ماں نے ان کو آزاد دینا تھا؟ آپ نے بائبل نہیں پڑھی جس کے اندر غلامی کی کنڈیمنیشن تھے؟ ان کی غلامی کے اپنے پاس غلام تھے. دو باتوں کو الگ الگ کیجئے. ایک چیز یہ ہے کہ غلامی کی کنڈیمنیشن اور ایک ہے ایک مصیبت کا ہونا اور اس سے نمٹنا. اس وقت بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ سود ایک برائی ہے اور جگہ جگہ بینک کھلے ہوئے ہیں اور سود کا کاروبار ہو رہا ہے. اسلام 1400 سال سے کہہ رہا ہے کہ 1429 سال سے کہہ رہا ہے کہ سود ایک برائی ہے. آج تک کسی مسلم معاشرے سے سود کا خاتمہ کر کے نہیں دکھایا جا سکتا. یہ اس بات کی دلیل ہوئی نا کہ برائی کا برائی ہونے کا شعور موجود ہے. آج بھی اس پر بحث کر لیں, لیکن جس وقت انسان کے مفادات اس کے striving for an ideal which is not achievable. انسان کا اصل کمال یہی ہے. دیکھیے بات یہ, انسان نے جمہوریت کی جدوجہد کی لاکھوں سال تک کی. اگر آپ لاکھوں سال کی بات کرتے ہیں کہ انسان موجود ہے, ہزاروں سال کی تاریخ موجود ہے انسان کی, ہزاروں سال تک جدوجہد کی, اب آگے اس کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا ہے. ہم سب آگے چلتے ہیں. دنیا کے ہر مذہب میں چوری کو, قتل کو, آبرو ریزی کو, دھوکہ دہی کو برا سمجھا جاتا ہے. ہم صاحب اب بات یہ ہے کہ پرانے زمانے میں, آپ یہ کیوں کہتے ہیں مذہب میں, آپ یہ کہیے کہ انسانیت ہمیشہ سے انسانیت اسے ہمیشہ سے برا سمجھتی ہے, یہ مذہب اس کی خاص طور پہ کنڈمنیشن کرتا ہے. اچھا بات یہ کہ قدیم زمانے کی مذہبی سلطنتوں کے جاسوسوں اور جدید نظریاتی ریاستوں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ان تمام جرائم سے ہمیشہ پردہ پوشی کی گئی ہے. یعنی پریکٹیکلی اخلاقی قدروں کے استحکام کے لیے غیر اخلاقی رویے روا رکھنے کی اجازت دی گئی ہے. تو آپ اس افراط و تفرید کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں, سیدنا موسیٰ نے اپنی ریاست قائم کی, سیدنا سلیمان نے کی, سیدنا داؤد نے کی, رسالت مآب نے کی, خلفائے راشدین نے کی. ان میں یہ ادارہ موجود تھا. وہاں جاسوس نہیں تھے؟ بتا دیں. جاسوس نہیں تھے. میں پوچھ رہا ہوں. تھے. مولانا مودودی نے وہاں جاسوسوں کے فرائض تک اپنی تفہیم القرآن میں بیان کی. بات یہ ہے کہ اس میں کسی اخلاقی اصول کی خلاف ورزی. جب آپ جاسوسی کرتے ہیں آپ اخلاقی قدروں کی خلاف ورزی کرتے ہیں. مجھے بتا دیں کس اخلاقی قدر کی خلاف ورزی ان دو ادوار میں ہوئی ہے, یا تو مثال دینا. اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے کی ریاستوں کو موجودہ ریاستوں میں تو کنورٹ نہیں کیا جا سکتا. آج جو نظریاتی ریاستیں ہیں جو مذہب کی بنیاد پہ اپنا مقدمہ پیش کرتی ہیں, اسرائیل ہے, پاکستان ہے, کیا ان کا ماڈرن دنیا میں سروائیول انٹیلیجنس ایجنسیوں کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اور اگر نہیں ہو سکتا تو ان کو لامحالہ تمام وہ ٹیکٹکس یوز کرنے پڑیں گے جو مذہب کنڈیم کرتا ہے. انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اخلاقی اصولوں پر بھی چلایا جا سکتا ہے, یہ بات ٹھیک نہیں ہے صاحب. یہ جملہ کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو
اخلاقی اصولوں پر چلایا جا سکتا ہے، ہائیلی ڈیبیٹیبل. نہیں، ایسا نہیں ہے. میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں، کیا کسی انٹیلیجنس ایجنسی کو آج آپ یہ حق دیں گے کہ وہ لوگوں کو مار دے، ان کی جان مال آبرو کے خلاف اقدامات کریں؟ پریکٹیکلی یہ حق حاصل ہے. یہ تو دنیا کے اندر انحرافات ہوتے ہیں، ہمیشہ ہوتے ہیں. جب آپ کے پاس دولت آتی ہے، اقتدار آتا ہے، تو آپ انحرافات کرتے ہیں. مذہب تو اصل میں کھڑا ہی یہاں رہے گا. آپ انحرافات کریں گے، ہم آپ کو کہتے رہیں گے نہ کیجیے. آپ ہیروشیما پر بم گرائیں گے، ہم یہ کہیں گے آپ نے جرم کیا ہے. یہی تو انسانیت کا شرف ہے، ورنہ تو انسانیت حیوانات کا ایک گلہ بن گئی ہوتی. ہم سب یہاں پہ آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں. ناظرین، مذہبی اخلاقیات کے حلال و حرام اور خیر و شر کے تصورات پہ ہمیں انسانی معاشرے کی اکثریت عمل پیرا ہوتی تو نظر آتی ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ مذہبی اخلاقیات کے سماجی اظہار کے باوجود وہ اکثریت اپنے عقائد کے لحاظ سے ہمیں ایک وحدت دکھائی نہیں دیتی؟ اسی بنیادی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہوئے آج ہم نے دیکھا کہ مذہب کا بنیادی مقدمہ انسان کو فطری طور پر صالح قرار دیتا ہے، جبکہ اس رائے سے اختلاف کرنے والوں کے نزدیک انسان کے بیرونی عوامل اس کے اخلاقی معیارات کا تعین کرتے ہیں، اور جب ہر فرد اور گروہ کے بیرونی عوامل مختلف ہوتے ہیں، اسی لیے وہ عقائد کے لحاظ سے ایک دوسرے سے تضاد بھی رکھتے ہیں. دوسری جانب انسان کے فطری طور پر صالح ہونے کا مذہبی مقدمہ اس بات سے تقویت پاتا ہے کہ دنیا کے اکثر انسانوں کا اجتماعی شعور نیکی اور بدی کے معیارات کو معمولی تغیرات کے باوجود یکساں طور پر قبول کرتا ہے، مگر آرا کے اس اختلاف کے باوجود بنی نوع انسان کی بھلائی ہی وہ مرکزی نقطہ ہے جس پر تمام مکاتب فکر ہمیں متفق دکھائی دیتے ہیں، اور اسی اتفاق کو دنیا میں امن کی بنیاد بھی بنایا جا سکتا ہے. اس امید کے ساتھ کہ آپ کا آنے والا کل آپ کے گزرے ہوئے کل سے کہیں بہتر ہو، اپنے میزبان اویس اقبال اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.